آج کل IVF آیا ہوا ہے، تو حمل کے لیے کوئی جادوئی نسخہ ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا، مرد کے جراثیم کم ہے، سمن کم ہے، تو اس کے جراثیم بھی تو پورے ہونے ضروری ہیں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ رزق کی برکت کے لیے اور جن لوگوں کی جاب چلی گئی ہے، جاب حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ میں ایسے پیشنٹ جن کو ذہنی تناؤ، انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، یہ سارے بلوٹنگ کے. پھر بلوٹنگ یہی نہیں کرتی، آپ نے لینی ہے کالی مرچ 3 دانے، اجوائن کی 3 چٹکی، سونف کی 1 چٹکی. یہ کھانا کھانے کے بعد چبا لیا کریں. سادہ سا سستا سا نسخہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. لیڈیز میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، جسے انیمیا بھی کہتے ہیں. کیسے ریکور کیا جائے؟ روغن بادام اگر 1 چمچ روزانہ آپ پینا شروع کر دیں، آپ کی جلد بھی گلو کرے گی، آپ کے بال بھی بہترین رہیں گے، آپ کی خشکی بھی نہیں ہوگی. ایچ پائلوری ہم نے پہلی بار سنا ہے، تو یہ تقریباً 3-4 منتھ سے ہم اس چیز کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ یہ مرض ایسا ہے کہ لوگ اپنے گھر والے اسے پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جگر کی صفائی کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیہ بتایا، جس کے گھر میں کھجور ہے نا، وہ بھوکا بھی نہیں رہ سکتا، کمزور بھی نہیں ہو سکتا. کہیں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے، تو اس بلڈ پریشر کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ینگ بچے ہوتے ہیں، ان کے قد میں اضافے کے لیے کوئی ہے طبی علاج؟ میں آپ کو ایک نبیز کا طریقہ بتا دیتا ہوں اور ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. یہ جو امراض ہوتے ہیں، اس کا ہجامہ میں بڑا اچھا علاج ہے. کسی بچے کا خدا نہ خواستہ گم ہو جانا، یا کوئی چیز آپ کی مٹیریل چیز گم ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا. گیس اور بلوٹنگ کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو آج تک آپ نے نہیں بتایا، مگر جس کو آپ نے بتایا ہے نا، وہ اس سے شفا یاب ہوا ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں دا احمد فرید پوڈ کاسٹ. اکثر اوقات آپ مہمان صرف اس لیے نہیں بلاتے کہ پوڈ کاسٹ ہو جائے، آپ اس لیے بلاتے ہیں کہ جو بھی اس پوڈ کاسٹ میں بتایا جائے گا، جب وہ لوگوں تک پہنچے گا تو وہ ایک تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کو اتنا فائدہ حاصل ہوگا زندگی میں اور بہت ساری بیماریوں سے شفا ملے گی. تو ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی مستند آدمی، جس کے نسخے اور جس کے وظائف جو ہیں ہمیشہ آزمائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں ان کو بڑا نام عطا فرمایا ہے. آپ بالکل جانتے ہیں، بلکہ پہچانتے ہیں اور بڑا مانتے بھی ہیں. تو میں نے آج دعوت دی ہے خصوصی حافظ فرحان صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان، شکر اللہ کا. چلے ماشاء اللہ، ویسے بھی آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں. جی. اور باقی آپ کے جو نسخہ جات ہیں وہ جس نے استعمال کیے، ایون کہ میں نے کچھ چیزیں گھر میں استعمال کی ہیں، تو اس سے مجھے تو بڑا فائدہ ہوا ہے. اور آڈینس کے نیچے کامنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. جی، تو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسی کام کو، آپ کے جو رفاع کام ہے، اس میں برکت ڈالے. آمین. تو حافظ صاحب سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الامراض جو ہے نا، وہ معدے کی مرض ہے، اور اکثر اوقات جو گیس اور بلوٹنگ ہو جاتی ہے نا، پیٹ کا پھول جانا، جسے اپہارا بھی کہتے ہیں، تو اس سے ایک تو آپ کی جو اسٹمک کی پوزیشن ہے، اور ایون دو کہ وہ انٹسٹائن تک چلی جاتی ہے اور اس میں جا کے ایشوز بناتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں، گیس اور بلوٹنگ کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو آج تک آپ نے نہیں بتایا، مگر جس کو آپ نے بتایا ہے نا، وہ اس سے شفا یاب ہوا ہے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. جو بلوٹنگ ہے نا، بیسیکلی اس کا سب سے گہرا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، خصوصاً رات کا کھانا کھایا، کھا کے سو گئے. ہم کیا کرتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہیں، وہیں پہ کھانا آئے گا، وہیں پہ پانی آئے گا، وہ کھانا کھا کے پھر موبائل ہاتھ میں ہوگا، دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے. بالکل ایسے. اب جب آپ نے ہلکی سی بھی چہل قدمی نہیں کی، آپ نے واک نہیں کی، تو ڈائجسٹ کیسے ہوگا؟ صحیح ہے. پھر غذا میں آئیں تو پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ ہر طرح کی چیزیں کھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹائمنگ کھانے کی بڑی زبردست تھی کہ صبح نماز کے بعد کھانا کھانا، پھر ظہر کی نماز کے بعد، پھر مغرب یا مغرب کی نماز کے بعد. پہلے تو یہ بھی طریقہ تھا کہ 2 وقت کی روٹی، ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی اللہ دے دے. ہاں جی، تو بالکل. پہلے روٹی لوگ کھاتے 2 وقت تھے، 2 وقت تھی، بالکل ایسے. صبح کھاتے تھے اور شام کو عصر کے بعد کھاتے تھے. بالکل ایسے. تو لوگ فٹ رہتے تھے، ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کی نظر اچھی تھی، ان کا سٹمک اچھا تھا. آج بھی کئی بوڑھے لوگ ہمیں ملتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، تو ان کا ڈائجسٹو سسٹم، امیون سسٹم ہم سے کتنا اچھا ہے، 1000 گنا سر. تو یہاں پہ ہمیں کیوں بلوٹنگ اتنی ہوتی ہے، اور بلوٹنگ کے نقصانات کیا ہیں؟
ایسے پیشنٹ جن کو ذہنی تناؤ، انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، یہ سارے بلوٹنگ کے. پھر بلوٹنگ یہی نہیں کرتی، غصہ. جب گیس چڑھتی ہے نا دماغ کو، تو ایسے لوگ آپ کو اکثر ملیں گے جنہیں غصہ بڑی جلدی آتا ہے. اب جب غصے میں ہوتے ہیں تو پھر کسی کی بات نہیں سنتے. جیسے ہی غصہ کم ہوتا ہے پھر وہ انہیں نہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلط بولا، اتنا ہمیں نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اس کا تعلق کیوں آپ کو سٹول صحیح پاس نہیں ہو رہا. اب سٹول جب تک، جیسے آپ نے بات کی سٹمک جو ہے یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور اس میں جب آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی تب بھی گیس بنے گی. بالکل ایسی ہے. جب آپ کھانا کھایا اوپر سے پانی پی لیا، اس سے بھی بلوٹنگ ہوگی. اب آپ نے واک نہیں کی تب بھی بلوٹنگ ہوگی. 40 قدم کہتے ہیں سر وہ. ہاں بڑا جی، بزرگ اگر آپ چائے کثرت سے پیتے ہیں تب بھی آپ کی بلوٹنگ نہیں جائے گی. اگر آپ کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تب بھی آپ کی بلوٹنگ نہیں جائے گی. تو اس لیے بلوٹنگ کو جو ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر. بالکل. پھر میں آپ کو سادہ سی چیز بتانے لگا ہوں، بڑا سادہ سا نسخہ ہے. اس میں کرنا کیا ہے، آپ نے لینی ہے کالی مرچ، ٹھیک ہے، 3 دانے، اجوائن کی 3 چٹکی، سونف کی 1 چٹکی. یہ کھانا کھانے کے بعد چبا لیا کریں. سادہ سا سستا سا نسخہ ہے، بالکل بلوٹنگ نہیں رہے گی. کچن سے مل جائے گا آپ کو. اگر آپ اس سے بھی کہتے ہیں کہ اور اچھا نسخہ آ جائے تو آپ پھر پنسال سٹور پہ جائیں، سنا مکی لے لیں. سنا مکی، اس کے صرف پتے لینے ہیں 50 گرام، اجوائن 50 گرام، سونف 50 گرام. اب اس میں اگر تو آپ کو بلڈ پریشر رہتا ہے تو پھر اسی کو گرینڈ کر لیں. آدھا چمچ صبح دوپہر شام یا 2 ٹائم لے لیں نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں رہتا تو اس میں آپ نمک کالا ڈال سکتے ہیں، بلیک نمک. جی بالکل. وہ آپ ڈال لیں اس میں 25 گرام. تو اس کو آپ گرینڈ کر لیں، بڑا مزیدار سا یہ سفوف بن جائے گا. اب یہ کیا کرے گا، بلوٹنگ بھی نہیں رہنے دے گا، کانسٹیپیشن نہیں رہنے دے گا. جو آپ نے بات کی کہ آنتوں کی انفیکشن اتنی بڑھتی ہے کہ اندر مسائل پیدا کرتی ہے. وہ مسائل کیا ہے، پائلز، بواسیر کا بھی بہترین علاج ہو جائے گا. اچھا، یہ سنا مکی اور یہ چیز کمال. اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلوٹنگ بہت ہو رہی ہے، تو گرم پانی 1 گلاس لیں، سپ لے کے پی لیں، بلوٹنگ ختم ہو جائے گی. اسی گرم پانی میں اگر آپ رات کو کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد کیسٹر آئل 2 چمچ ڈالیں، میٹھا گڑ یا شکر کا ڈالیں، کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد سپ لے کے پئیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں. کانسٹیپیشن کا علاج، سدے پڑ گئے اس کا علاج، آپ کو 5-6 دن 10 دن سے سٹول پاس نہیں ہو رہا اس کا علاج. اس سے آپ کا غصہ بھی کم ہوگا، سر درد بھی کم ہوگی، انزائٹی، ڈپریشن، خوف بھی، یہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ساتھ روحانیت میں پڑھنے کے لیے اگر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اگر دونوں صورتیں کثرت سے پڑھیں، یقین کریں آپ کے اندر جو خوف ہوگا، ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ ریلیف ہونا شروع ہو جائے گی. سر اس کا آج کل سائنٹیفک بھی آیا ہے کہ آپ جب معاف کر دیتے ہیں نا کسی کو، تو آپ کا جو غصہ ہے، آپ کا جو کورٹیسول لیول ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، اس سے بچنا چاہتے ہیں، نیند سکون کی چاہتے ہیں، تو آپ رات کو اپنا محاسبہ کریں. سوتے وقت اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگیں. بالکل ایسی. اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ کر لیا اسے معاف کر دیں. جو بندہ معاف کرتا ہے رب اس کی مدد کرتا ہے. بالکل ایسی. اور صبر پہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین. دیکھیں مدد اللہ نے کہاں پہ کیا، کیسے مدد مانگنی ہے. بالکل ایسی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو رب نے کیا کہا ہے، جو بندہ صبر کرے گا میں اس کے ساتھ. بالکل تو ایسی. یہ صبر بھی کیا ہے، معاف کر دینا. اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنا، تو اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہو معافی تو اللہ کے بندوں کو معاف کرو تو اللہ معاف کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. بالکل ایسا ہے. آپ نے سر گیس اور بلوٹنگ سے ذرا چلتے ہیں سر. لیڈیز میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے کوئی ان کے جنسی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ خون کی کمی کو، جسے انیمیا بھی کہتے ہیں، کیسے ریکور کیا جائے؟ بیکاز اس کے انجیکشن وغیرہ وہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے. اس کا طب میں کیا علاج ہے؟ جو خون کی کمی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے نیند کے ساتھ، آپ جتنا بھی ورکنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی غذا کے ساتھ. بالکل صحیح. اگر آپ کی غذا اچھی نہیں ہے تو آپ کا خون اچھا پیدا نہیں ہوگا، کم بھی ہوگا، اچھا بھی نہیں ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو پھر بھی اس سے بھی انیمیا کا خطرہ ہے، اس سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد عورتوں کو اگر ماہانہ سرکل پورا مہینہ رہتا ہے، 15 دن ختم ہی نہیں ہوتا، اس سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر
کسی پیشنٹ کو پائلز کا ایشو ہو جائے، خونی بواسیر ہو جائے، اس سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر جگر کے اندر حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے پھر بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر رطوبات کی زیادتی ہو جائے اس سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس جگہ پہ مسئلہ ہے۔ اگر تو آپ کو ماہانہ سرکل زیادہ دن تک آتا ہے تو اس سے خون کی کمی ہو رہی ہے، پھر اس کا علاج ہوگا۔ اگر آپ کو پائلس ہے، خونی بواسیر ہے، پھر اس کا علاج ہوگا۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو پھر آپ کی نیند پوری کروائی جائے گی، اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ غذا اچھی نہیں رہ رہے، آپ کے پاس وسائل اچھے نہیں ہیں، یا آپ وسائل تو اچھے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں خون کی پیداوار کس سے بڑھے گی، تو پھر اس سے آپ غذا لیں گے وہ والی جس سے خون کی پیداوار بڑھے۔ یہ انار کھانا بھی کہتے ہیں بہت اچھا اب ہے۔ اس میں آتے ہیں سب سے پہلے، اگر آپ پھلوں سے خون کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں فوری طور پہ، تو انار اتنی کمال کی چیز ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ انار روزانہ کا ایک انار کھانا شروع کر دیں، آپ ٹھیک 21 دن کے بعد جا کے اپنی رپورٹ کروائیں، ہیموگلوبن اللہ کے حکم سے آپ کی پوری آئے گی۔ کمال سر۔ اس کے بعد تربوز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بالکل ایسے ہی۔ اتنی جلدی خون کی پیداوار اور وافر مقدار میں آپ تربوز کھانا شروع کر دیں، آپ 21 دن کے بعد جا کے رپورٹ کروا لیں، اللہ کے حکم سے آپ کا خون پورا ہوگا۔ اچھا، اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں تربوز کا، یا صرف کاٹ کے کھائیں؟ پہلے نا اس کا لوگ پتہ کیا کرتے تھے، فصلوں سے صبح صبح توڑا، اس کا ایسے کھایا، جو اس کا پانی وہ پی لیا۔ بالکل ایسے لیکن ہی۔ اس میں پانی ملا کے جوس نہیں بنانا ہے، اس کا اکیلے کا جوس ہو تو وہ پی سکتے ٹھیک ہو ہیں، گیا۔ لیکن سادہ پانی اس میں شامل نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد آ گیا جی یہ دو چیزیں، پھر اس کے بعد غذا، یہ میں نے پھل سے بتا دیا۔ بالکل۔ پھل کے بعد آپ آئیں منقع، جو انگور خشک ہے، یہ بھی پھل ہی ہے، لیکن اس کو منقع کی فارم میں رات کو 3 سے 5 دانے آپ بھگو دیں، آپ صرف 11 دن کے بعد جا کے رپورٹ کروائیں، یقین کریں ایسا رزلٹ میں نے نہیں کبھی کسی چیز کا دیکھا کہ آپ منقع سے اس کے اپنے 3 دانے یا 5 دانے بھگوئیں، وہ آپ نے پانی بھی پی لے، منقع بھی کھا لیں صبح، ہیموگلوبن آپ کا ایسے بڑھے گا۔ پھر گاجر کا جوس، گاجر کا مربع بہترین ہے خون کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، لیکن ساتھ جو میں نے پہلے آپ کو بات کہی، جو مسئلہ ہے اس کا بھی تو حل ہونا بالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے اگر ماہانہ سرکل بہت آ رہا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، اس میں پھر آپ کو چاہیے ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام، تینوں کا پاؤڈر کر لیں۔ اب آپ نے چمچ کا چوتھائی حصہ صبح و شام یہ استعمال کروانا ہے، یہ پراپر حل ہے، انفیکشن کو ختم کرے گا۔ اگر اس میں زیرہ سفید وہ بھی ایڈ کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ زیرہ سفید کا قہوہ بڑا کمال کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ فوری طور پہ روکنا چاہتے ہیں کہ حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے پیشنٹ کی، آپ چاہتے ہیں علاج تو چلو آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن ایک ہی خوراک سے بلڈ جو ہے آنا بند ہو جائے، تو اس کے لیے گیرو عام پنساس اسٹور سے سستا سا مل جاتا ہے۔ یہ بالکل جو ہے نا ریڈ کلر میں ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں کوئی اینٹ ہوتی ہے نا، اس طرح کو وہ پتھر سا ہوتا ہے، لیکن وہ نرم سا ہوتا ہے، ڈیلا سا کہہ لیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ لے لیں آپ 50 گرام، اور اس کا آپ نے نا اس کے اندر سنگ جراحت، اس کو باٹھا بھی کہتے ہیں، وہ ملا لیں 50 گرام۔ اب اس کا فائن پاؤڈر کر کے نا، تو یہ آپ کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول شربت انجبار کے ساتھ دے دیں یا ویسے ہی دے دیں۔ یقین کریں خوراک آپ کے کھاتے ہی پہلے دن 2 خوراکیں کھائیں، جتنا مرضی تیز بلڈ آ رہا ہے، آپ کی نکسیر پھوٹ رہی ہے، پائلز خونی بواسیر ہے، آپ کا ماہانہ سرکل آپ کو جو مہینے میں 2-3 دفعہ آ رہا ہے یا زیادہ دن رہ رہا ہے، تینوں کا علاج فوری طور پہ ہے اسی کے ساتھ۔ اور جو چھوٹے بچوں کو خون آنا شروع ہوتا ہے، جسے وہ اردو میں نکسیر کہتے ہیں، نکسیر کا بڑا بہترین علاج ہے۔ یہ اکثر کیوں ہوتا ہے، جیسے ہی موسم گرمی کا آتا ہے تب یہ پرابلم بنتی ہے۔ ایسے بچوں کو آپ نے ایک تو کوشش کرنی ہے، یہ جو سنیکس وغیرہ ہیں، کولڈ ڈرنک ہے، چائے ہے، فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، اور یہ آم کچے آ جاتے ہیں موسم میں، ایسی چیزوں سے پرہیز کروانا ہے۔ جب ایسی چیزوں سے پرہیز کریں گے، اب اگر نکسیر آپ کی پھوٹ گئی ہے، پہلا علاج تو ہے فوری طور پہ برف اوپر رکھوانے سر کے، یا ٹھنڈا پانی ڈلوائیں، فوری طور پہ نکسیر بند ہو جائے گی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں پھر بھی بند نہیں ہو رہی، تو پھر آپ دم الاخوائن ایک وہ مل جاتا ہے، پاؤڈر فارم میں بھی مل جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا وہ اس کے پیسز ہوتی ہیں، تو وہ آپ لے کے گرینڈ کریں، ایک کیپسول پہلی خوراک سے نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ شربت انجبار
یا شربت بزوری، یہ وزوری، اتنے یس زبردست ہیں. آپ اس کا شربت بنا کے دیں، فوری طور پہ نصیر جو ہے وہ پھوٹنا بند ہو جائے گی. بالکل سر، بچوں نے بڑا تو پیا ہے. یہ ایسی چیزیں آپ کریں گے تو فوری طور پہ آپ کو افاقہ ملے گا. زبردست. ٹھیک ہے. زیرہ سفید جو ہے اس کا قہوہ بھی بڑا کمال کا ہے، وہ اس تو سے آپ بھی نے لیڈیز فوری کے لیے طور پہ بتایا. لیکن یہ نصیر کے لیے بھی اچھا، استعمال بچے کر بھی سکتے پی لیں. پی لیں، ٹھیک ہے فوری طور پہ رزلٹ مل جائے گا. سر. بالوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نا خشکی اور سکری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لوگ کالا لباس نہیں پہنتے، ڈارک کلرز نہیں پہنتے، کیونکہ ان کے نا واضح نظر آ جاتا ہے. اور اکثر لوگ کہیں جا رہے ہوں پارٹیز وغیرہ پہ تو بڑا اس پہ نا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے. وہ مہنگے مہنگے شیمپو بھی استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بٹھا دیتا ہے اس کو خشکی اور سکری کو، بٹ پراپر اس کا علاج ابھی تک نہیں آیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ طب میں اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ دیکھیں، خشکی سکری کے حوالے سے بالکل علاج موجود ہے. سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ کھانے پینے میں جب ہم خشک چیزیں کھائیں گے تو ہمارے اندر ڈرائنس پیدا ہوگی، ڈرائنیس، یس. سٹول صحیح پاس نہیں ہوگا، کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جائے گی. اب وہ کیا کرے گی؟ وہ خشکی بڑھائے گی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے بالوں میں بھی خشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم پہ بھی خشکی آ جاتی ہے. بہترین حل ہے روغن بادام. اگر 1 چمچ روزانہ آپ پینا شروع کر دیں تو آپ کی جلد بھی گلو کرے گی، آپ کے بال بھی بہترین رہیں گے، آپ کو خشکی بھی نہیں ہوگی. پھر میں نے دیکھا اگر آپ کوکونٹ آئل، اوریجنل کوکونٹ آئل نکلوا لیں اور یہ نکلوانے کے بعد صرف کوکونٹ آئل ہی لگایا جائے، میں سمجھتا ہوں خشکی آپ کے سر میں نہیں آ سکتی. اتنا کمال ہے صرف کوکونٹ آئل. یہ جو بادام روغن سر آپ نے بتایا، اس میں وہ کیسٹر آئل ملا کے بھی پی سکتے ہیں؟ بہترین ہے سر. اگر آپ اس میں کیسٹر آئل ملا لیں تو اس کا رزلٹ اور بڑھ جاتا ہے. پھر یہ سٹول پاس کرنے کے لیے، کانسٹیپیشن کے لیے، آپ کی جو اندر خشکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے. پھر جو ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی اس کے ساتھ نا شیمپو ہونا چاہیے، یہ تو آئل لگا لیا لیکن کوئی شیمپو سادہ سا ہے. آپ ریٹھا لے لیں، 100 گرام اس کے چھلکے، 50 گرام آملہ لے لیں، اس کی بھی گٹھلی نکال لیں، 50 گرام سیکا کائی لے لیں، اس کی بھی گٹھلی نکال لیں. اب اس کو رات کو بھگو دیں گے آپ. صبح اس کو آپ تھوڑا سا دڑپڑ کر کے رکھ لیں. 1 چمچ یا 2 چمچ تازہ شیمپو بنائیں، وہ رات کو بھگو دیں. بھگونے کے بعد صبح اس میں وہ ایلو ویرا جل شامل کر لیں. یہ آپ کا شیمپو تیار ہے. اس شیمپو سے آپ بال دھوئیں. یقین کریں پہلی دفعہ دھونے سے آپ کہیں گے میرے بالوں کے نا نظر آیا کہ شائننگ بھی بڑھی ہے، خشکی سکری تو فوراً گئی ہے. اور کچھ دن کرنے کے بعد آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے، بلکہ آپ جتنے لمبے رکھنا چاہیں بالکل اتنے لمبے رکھیں. عورتوں کے لیے اسپیشلی بہترین ہے. وہ جتنے وہ کہتے ہیں جی ہم چوٹی جو ہے پہلے کم ہوتی تھی، جیسے ایسے فیشن تبدیل ہوا اب دوبارہ واپس وہ کہہ رہی ہیں لمبے بال آ پہلے جائیں. عورتوں کے بال بڑے لمبے ہوتے تھے، بالکل پاؤں کو ایسے لگتی تھی. بالکل اور ایسے. یہ نسخہ اس کے ساتھ میں نے میرا نسخہ وائرل ہوا تھا. میری بہت ساری اس کی نا ریلز بنی. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو شیمپو آپ نے بتایا ہے نا، جا کے بازار سے لینا ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ اس کو بنائیں گے تو وہ ایک مستند چیز ہو جائے گی. تو یہ اگر آپ مارکیٹ کر سکیں تو یہ ضرور کریں سر، یہ بڑی نیکی بھی ہوگی آپ کے لیے. یہ انشاءاللہ آپ کو نا آنے والے کچھ عرصے میں انشاءاللہ شیمپو آپ کو مارکیٹ سے ملے گا اور ہمارے برانڈ کا انشاءاللہ ملے گا. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا تھا. میری بیٹی کا ایسا مسئلہ ہوا کہ اس کے بال نا یکدم جھڑ گئے. اس کا ایسی پیٹی بڑھا تو بال کم ہو گیا. بچیوں کے بال کم ہو جائے تو بڑی فکر ہوتی ہے. تو یہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں یا 10 سال پہلے کی. میں نے صرف وہاں پہ نا تارا میری کا تیل لیا 50 گرام، 150 گرام سرسوں کا تیل لیا. وہ بچی کو لگانا شروع کیا اور بچی کے بال نا بلیک نہیں تھے، تھوڑے سے بھورے آنا شروع. تو میں نے ساتھ کیا سرما لے کے نا، سرما اس کی والدہ نے نا، وائف نے اس کے سر کے اوپر سرما لگانا اور مالش صرف اس کی کرنی تیل کی. یہ جو میں نے آپ کو آئل بتایا تارا میرا 50 گرام اور سرسوں کا تیل 150 گرام. اور کھانے میں اسے صبح ناشتے میں مربع آملہ، رات کو کبھی مربع ہرڑ دے دیا. آملہ تو سر اچھا یقین کریں ابھی تک ہم اس بچی کے بال سب سے زیادہ کٹواتے ہیں. اس کے بال اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اسے سنبھالے نہیں جاتے، تو اس کے بال ہمیں کٹوانے پڑتے ہیں. اور یہ نسخہ جتنے لوگوں نے آزمایا ہے، اتنی دوائیں لوگوں نے دی، ایک تو جمیں نہیں آتی سر میں، خشکی سکری نہیں آتی. تارا میرا تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے جی. پھر خشکی نہیں آتی اور ہفتے میں 2 دفعہ لگانا ہے بس. پھر خشکی سکری نہیں آتی.
بالوں کی لینتھ بڑھانے کے لیے اس سے تیز نسخہ آپ کو نہیں ملے گا. اگر میتھی دانہ ڈال دیں تو سلکی بھی ہو جائیں گے. اگر میتھی دانہ ڈالنا چاہیں تو اس میں ڈال دیں, وہ ایک علیحدہ زبردست اور ہو جائے گا. لیکن ہم نے تو جتنا کیا وہ زبردست ہے, لیکن میرے اور نسخے ہیں 2-3, اس میں ہم میتھی دانہ ایڈ کرتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کرتے ہیں, بالچٹ بھی ایڈ کرتے ہیں, میتھی دانہ بھی ایڈ کرتے ہیں, لیکن یہ جو نسخہ ہے نا, بال لمبے کرنے کے کمال لیے ہے, کمال ہے. زبردست. یہ میرے خیال میں آپ نے پہلی دفعہ بتایا. جی. اچھا, یہ تو لیڈیز کی بات ہوگی نا, وہ تو لمبے بال رکھ رہی ہوتی ہیں. ہمارے کچھ مرد ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بال بھی یہاں سے دیکھیں نا تو پیچ بن جاتے ہیں, اور وہ بڑے برے لگتے ہیں. چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ نا یہاں پہ پیچ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, تو ڈفرینٹ کلر کے وہ یوز کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ مردوں کے لیے کیا کیا جائے. اچھا, ایک ہوتی ہیں پیچ, بالچر, جی. وہ واضح نظر آتا ہے یہاں سے بال اڑ گئے ہیں, جی. داڑھی میں بھی اڑ گئے, وہ اور مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے بال جھڑتے جھڑتے ٹینڈ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب جو جھڑتے جھڑتے ٹینڈ آنا شروع ہوگی نا, اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے. ایک پیاز کا رس نکال لیں, پیاز کا رس, وہ رس لگائیں. دوسرا نسخہ ہے کہ آپ لہسن لے لیں, لہسن چھیل کے تو لہسن وہاں پہ مساج کریں. تیسرا نسخہ ہے اخ کا دودھ, شیر مدار بھی کہتے ہیں, وہ جو پتوں سے نکلتا ہے. ہاں جی, اتنا کمال کا ہے. وہ لے کے نا آپ ہلکا ہلکا اس کا مساج کریں تو بڑی جلدی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسا نسخہ ہے, یہ بھی تینوں نسخے میں نے اکٹھے کبھی نہیں بتائے. تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ استعمال کریں نا, ان میں سے ایک سے آپ کے بال ضرور وہاں پہ آ جائیں گے. لیکن کھانے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں مربع آملہ, صبح اور شام کو مربع ہرڑ, اور ساتھ یہ کلیہ استعمال کریں, آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے. بڑی بات ہے, بہترین چیز ہے. بالکل ایسے ہی لوگ تو بڑے بڑے وہ ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہوتے ہیں, اور بڑا تکلیف دہ پروسیجر ہوتا ہے وہ ٹرانسپلانٹ اچھا خاصا تکلیف دہ عمل بھی ہے, پھر وہ نیچرل کے ساتھ نیچرل نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. نیچرل چیز نیچرل ہوتی ہے. اگر یہ نسخہ استعمال کیا جائے تو بہترین رزلٹ ہے. اس سے اگر بالچر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اگر ویسے کنچ پن آ گیا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کچھ عرصہ استعمال کرنا ہے, 3 سے 4 ماہ 5 ماہ استعمال کریں اللہ کے حکم سے, انشاءاللہ وہاں پہ بال آ جائیں گے. زبردست. سر, سعودی عربیہ یا ہماری جو کنٹریز ہیں UAE, وہاں پر لوگ نا بخور استعمال کرتے ہیں باڈی میں سے خوشبو لانے کے لیے, مگر یہاں پر کیونکہ اویلیبلٹی کم ہے یا مہنگا بہت زیادہ ہے, تو وہ لوگ کیا کریں جن کو فار ایگزامپل پسینے کی وجہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, زیادہ پسینہ آتا ہے اور باڈی میں سے بڑے ٹاکسک نکلتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے, ساتھ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کچھ ایسا بتائیں طب میں کہ ان کی باڈی میں سے نا آپ سمجھیں کہ ہر ٹائم مطلب بہتر خوشبو آئے اور لوگ ان سے متنفر نہ ہو. یہ آپ کی بات زبردست ہے کہ الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے, اور یہ صفائی کا حصہ ہے. اب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں, آپ جتنے مرضی بڑے عالم ہیں, آپ جتنے مرضی بڑے بزنس مین ہیں, اگر آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, آپ کی سوک سے اسمیل آ رہی ہے, تو آگے بے شک جو بھی انسان ہو وہ آپ سے تھوڑا سا وائٹ کرے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے, اور یہ بارہا دفعہ آزمایا ہوا ہے. اس میں سونف اور سبزی الائچی, یہ 2 چیزیں اتنا تیز رزلٹ دیتی ہیں کہ آپ اس کو منہ میں رکھ کے چبائیں, ٹھیک ہے, آپ چند دن میں رزلٹ دیکھیں. منہ سے خوشبو تو فوراً ہی آنا شروع ہو جائے گی. چند دن کے استعمال سے جو آپ کو پسینہ بھی آئے گا اس میں سے بھی خوشبو آئے گی. اسی طرح شربت سندل اور شربت الائچی, یہ 2 ایسے شربت ہیں کہ اس کا اگر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی آپ کے پسینے سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو جو نیچرلی خوشبو ہے نا, وہ تو صرف اور صرف کستوری کی جو خوشبو آتی تھی وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک سے آتی ہے. لیکن اگر ہم اپنا کم از کم چاہتے ہیں کہ کم از کم اسمیل نہ آئے اور اس سے کم از کم بہتر آئے کہ کوئی فیلنگ نہ ہو, تو اس کے لیے یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا نا, اس کو آپ کچھ عرصہ استعمال کریں. ویسے پان کی ہم اجازت نہیں دیتے کیونکہ وہ غیر اخلاقی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جگہ جگہ تھونکیں نا, تو پان کے ذریعے بھی آپ اپنے منہ کی, اپنے یہ پسینے کی اسمیل کو ختم کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ پہلے آپ کو پتا میٹھا پان بڑا بکتا ہوتا ہے. اب میٹھے پان میں گلقند ہوتی ہے, سونف ہوتی ہے, سبزی الائچی ہوتی ہے, ملٹھی ہوتی ہے, 7 ملٹھی ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں اس میں ڈلتی ہیں تو پان کی اپنی بھی خوشبو ہوتی ہے. اب اگر اس میں کوئی سپاری نہ ڈالی جائے اور اس پان کو چبایا جائے تو آپ یہ پان بھی کچھ دن کھا لیں, لیکن جگہ جگہ آپ تھوک نہ پھینکیں. تھوک کیوں نہیں پھینکنا
کہ وہاں پہ طہور شطر الایمان کہنے کا مقصد کیا کہ صفائی نہیں صرف ایمان ہے. تو آپ اس کو یا تو چوس لیں یا آپ اس کو ڈسٹ بین میں جا کے تھوکیں. تمباکو والا پان بھی کھا سکتے نہ. اب اس میں مسئلہ کیا ہے, وہ نشے میں آ جاتا ہے. یہ آپ نے کھایا, یہ گلے کو صاف کرے گا, آپ کے سینے کی بدبو کو, اسمیل کو ختم کرے گا. آپ کا جو گلا ہے نا اس سے بڑی جلدی صاف ہوگا. بلکہ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں ان کی کھانسی نہیں ختم ہو رہی ہوتی تو وہ پان کا استعمال کرتے ہیں, کھانسی ختم ہو جاتی ہے زبردست. کیونکہ اس میں ساری چیزیں وہ وہ ہیں. بلغم جو جم جاتی ہے بالکل. جی, تو اس لیے اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. پان کے ذریعے بھی آپ اس سے نا پسینے کی بدبو کو ختم کر سکتے ہیں. زبردست. ویسے اس میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو پھٹکڑی ہے یہ بھی آپ لے کے اگر اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے تو یہ بھی اگر انڈر آرم لگایا جائے تو اس سے بھی اسمیل آنا کم ہو جاتی ہے. عرق گلاب اتنا کمال کا ہے کہ آپ عرق گلاب صرف پانی میں ملا کے پینا شروع کر دیں, چند دنوں کے بعد آپ کے اندر سے نا خوشبو آنے شروع ہو جائے گی عرق گلاب کی. واہ جی واہ, کمال. کیونکہ باڈی ایڈجسٹ کر لیتی ہے نا ان چیزوں کو اور وہ ابزارو کر لیتی ہے کیونکہ پانی ہے پوری باڈی میں. اچھا, پسینہ آنے کی وجہ آپ نے نہیں پوچھی. پسینہ آنے کی وجہ بھی ہوتی ہے نا. وجہ کیا ہے کہ جب ہم کھائی جاتے ہیں, اب آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, جنک فوڈ کھا رہے ہیں, جو بھی میلا کھائی جا رہے ہیں, اب آپ کو کانسٹیپیشن ہو گیا, اسٹول آپ کو صحیح نہیں آ رہا, تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب اسٹول صحیح نہیں آ رہا ہوگا تو جب پسینے کے ذریعے باہر نکلے گا تو وہ اسمیل تعفن جو اندر ہے وہ باہر نکلے گا. آپ سالن کی پلیٹ یہاں پہ رکھ دیں, 2 دن کے بعد اسمیل آئے گی. اب اس میں آپ دیسی گھی ڈال دیں, مکھن ڈال دیں, ضائع. اب یہ تو کھلی فضا میں تھی, جو آپ کے اسٹمک کے اندر ہے, 2 دن سے آپ کو اسٹول نہیں آیا تو کتنا تعفن پیدا کرے گی. بڑا زیادہ. اب اس کی جو اسمیل ہے نا وہ پھر آپ کی باڈی میں جب آپ کو پسینہ آتا ہے تو آپ کو فیل ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہ اسٹمک کا علاج بھی ضروری ہے. کیسٹر آئل لیں 2 چمچ, رات کو کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد 2 چمچ 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے پئیں تاکہ آپ کو اسٹول کھل کے آئے, صاف ہو جائے اسٹمک, تو پھر آپ کی اسمیل ختم ہوگی. اس کے لیے اگر آپ کوئی چیز بنی بنائی لینا چاہیں تو جوارش جالی نوس اتنی کمال کی ہے. اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے, آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, اسمیل آتی ہے, تو یقین کریں یہ نسخہ اتنا کمال ہے. جوارش جالی نوس آدھا چمچ رات کو سوتے وقت کھا لیں, ٹھیک ہو گیا. بہترین رزلٹ ہے. اس سے بھی فوری طور پہ آپ کے منہ کی بدبو جو ہے چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. زبردست. ایچ پائلوری آپ نے سنا ہوگا, مطلب سمجھنے میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ طب سے اور یہ ایلوپیتھی سے یہ چیزیں ساری ثابت ہیں بالکل, بٹ یہ ایچ پائلوری ہم نے پہلی بار سنا ہے. تو یہ تقریباً 3-4 منتھ سے ہم اس چیز کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, اور اگر یہ ہو بھی جائے تو اس ایچ پائلوری کا علاج کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ایچ پائلوری جو ہے اس کا لوگوں کو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. بالکل. اگر آپ آج سے 20 سال پیچھے جائیں تو کیا کوئی نام سنا تھا آپ نے ایچ پائلوری کا؟ سر میں تو 1 سال پہلے بھی نہیں سنا تھا. ایسا ہی ہے. ایسے ہی میری اس کے اوپر نا کافی زیادہ ویڈیو ہیں اور بڑی وائرل ہے, اور اس کا علاج بہت سارا پیشنٹ باہر کے ملکوں سے بھی یہاں پہ آتا ہے, علاج کرواتا ہے. یہ مرض اگر آج سے 20 سال پیچھے جائیں تو صرف یورپ کنٹریوں میں تھا, باہر کے ملکوں میں تھا. پاکستان میں 1 کا مریض آتا تھا. اچھا, ایچ پائلوری کا. جی. یہ مرض سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے کھانوں سے. فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, مرغن اغذیہ, ہوٹلنگ, اس کی وجہ سے آپ کو ایچ پائلوری ہوتا ہے. اب جب ایچ پائلوری ہو جاتا ہے تو پھر اس میں مسئلہ کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو آپ کو سٹول صحیح نہیں آئے گا, کبھی ٹھیک آ گیا, کبھی سخت آ گیا. اب یہ ہے کیا؟ ہیلیکٹوبیکٹر بیکٹیریا. اب ہیلیکٹوبیکٹر کیا ہے؟ یہ اسٹمک کے اندر بیٹھ جاتا ہے کیڑا, یا اسٹمک کے ساتھ ہی غذا والی نالی میں بیٹھ جاتا ہے. آپ جو کھاتے ہیں وہ کھا جاتا ہے. جب وہ کھا جاتا ہے تب وہ پھر نا اسٹمک کو کھانا شروع کر دیتا ہے, یا غذا والی نالی. جب وہ وہاں پہ کھریتا ہے تو آپ کو نا بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. آپ کا نا السر بھی ہو سکتا ہے اس سے. یہ السر وہ اندر زخم پیدا کر دیتا ہے نا. آئی بی ایس السر بھی اسی سے آگے ہے. اب آئی بی ایس کیا, وہ بھی آنتوں میں انفیکشن ہے. ٹھیک ہے. اریٹیبل باؤل سنڈروم بھی آنتوں میں انفیکشن ہے. اب یہ جو نقصان کرتا ہے نا ایچ پائلوری, وہاں پہ وہ کیڑا دیوار کو کھاتا ہے. اب اللہ نے بڑا مضبوط بنایا اسٹمک کو, اب اس کو وہ سوراخ تو کر نہیں سکتا. لیکن اگر مسلسل اس کا علاج نہ کروایا جائے, وہ 10-20 سال یا 10 سال میں 15 سال میں اس اسٹمک میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, انسان زندہ نہیں رہتا. اچھا. اس لیے اس کا علاج بڑا ضروری ہے. لیکن نقصان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ انسان کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے. جب اسے بھوک لگتی ہے اسے برداشت نہیں ہوتا, اسے کریونگ ہوتی ہے جلدی جلدی کوئی چیز آ جائے بس, نہیں تو میں گر جاؤں گا. اس کا جسم کانپنا شروع ہو جائے گا, دل کی دھڑکن تیز رہنا شروع ہو جائے گی, گھبراہٹ, بے چینی, انزائٹی, ڈپریشن,
خوف, ٹینشن. وہ اگر آپ کہیں گے نا ایروپلین میں سفر کرو, وہ ڈرتا سفر ہی نہیں کرے گا کہ ایروپلین نیچے نہ گر جائے. وہ واش روم میں ڈرتا ہوا نہیں جائے گا, دروازہ کھلا چھوڑ کے جائے گا. یہ آخری کنڈیشن. ہاں, اسٹارٹنگ میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں جاتا, کسی کے ساتھ بات کرنے سے ہچک جاتا ہے, 10 بندوں کے اندر بات کرنی پڑے, ذہین ہوتا ہے لیکن بات نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے. اب غذا جب جزو بدن نہیں بنتی, جب وہ اس کو ایچ پائلوری ہو گیا تو اس سے اس کا اسٹمک پاورفل نہیں رہا. اب وہ لیور کو پاورفل کیلوس نہیں دے گا, پھر لیور آگے وہ سارا کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا خون بننے کی صلاحیت کم ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, اس کا دماغ بھی کمزور ہو جائے گا کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی. دل بھی کمزور ہو جائے گا, بھی میرے خیال میں انبیلنس ہو جائے گا, اور دل بھی کمزور ہو جائے گا کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی. اب جب وہ کمزور ہوں گے تو اس کے اندر یہ سارا خوف آ جائے گا, ٹینشن آ جائے گی. اب وہ کیا کرے گا, وہ پھر علاج کروائے گا. میرے پاس کتنے مریض آتے ہیں, وہ ایلوپیتھک علاج کرواتے ہیں, ایک کورس کروایا 14 دن کا, 2 کورس کروائے, فرق پڑنے کی بجائے انزائٹی, ڈپریشن, خوف اور بڑھ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر وہ نیند کی گولیاں لگا دیتے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. اس سے کیا ہوتا ہے, دل کے پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں, دماغ بھی اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر ٹائم آپ سلاتے ہی رہیں گے اسے تو وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا, کیونکہ آپ زبردستی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, وہ پھر چلا جاتا ہے بابوں کے پاس, وہ پیری فکری لائن میں چل جاتا ہے کہ مجھے جادو ہو گیا. بالکل, بابے نے کہنا بکرا لے گیا اور پورا بکرا چاہیے. اب وہ جادو کا جب علاج کراتا ہے نا, تو جادو کے علاج کروا کر وہ کہ اگر کوئی اچھا طبیب اسے مل جائے, اس کے پاس چلا جائے, تو پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ بھائی جان اپنا پہلے ٹیسٹ کروا کے آئیں. صحیح بات ہے. جب اس کا وہ ٹیسٹ کرواتا ہے ایچ پائلوری کا تو پازیٹیو آتا ہے, تو کہتا ہے بھائی جان آپ علاج کروائیں. میرے پاس جو بھی آتا ہے میں کہتا ہوں بھائی جب پہلے ٹیسٹ کروا کے ایچ پائلوری, یس. جب وہ ٹیسٹ کروا کے آتا ہے میں دیکھو یہ ہے, آپ علاج کے بعد دیکھ رہے ہیں. علاج بڑا سادہ سا. پھر الحمدللہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں, جب علاج کرتا ہوں پہلے ہفتے آ کے خوش ہوتی ہیں, کوئی دوسرے ہفتے, کو تیسرے ہفتے, لیکن اس کا علاج 5-6 ماہ کا. لیکن یقین کریں سب سے زیادہ اس کے اوپر ہی مجھے گفٹنگ ہوتی ہے. کوئی موبائل دے رہا ہے, کوئی مٹھائیاں لے کے آ رہا ہے, کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ لوگ اپنے گھر والے اسے پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر صحت میرے خیال میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس میں اپنے گھر والے اسے نا, کیونکہ ایسا بندہ ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ ہی دھوئی جائے گا. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. تو اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سارے گھر والے چپ کر جائیں گے, وہ اپنی بات بولتا ہی رہ گیا. مستقبل کا خوف, ہاں جی, ماضی کی ٹینشن. اب وہ بیٹھا سوچی جائے گا, کھانا کھا رہا تو 10 چیزیں اور سوچ رہا ہے. اب اس کی سوچیں. اب یہ آنتوں میں انفیکشن بھی ہے اور ایچ پائلوری بھی ہے. یہاں پہ سٹول بھی کئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو سٹول آتا ہی نہیں 2-3 دن. کئی ایسے آتے ہیں جنہیں دن میں 4-4, 6-6 دفعہ آتا ہے. اب یہ دونوں صورتوں میں انفیکشن ہے, تو اس کا علاج مختلف ہے. یہاں پہ میں ڈائٹ بتاؤں گا اس کی, بڑا بہترین علاج ہے. صبح ناشتہ دلیا جو. اب دلیا جو کیوں کہا میں نے, دلیا جو بادام کی گری میوہ ڈال کے پانی میں بنا کے استعمال کریں, میٹھا گڑ یا شہد کا کریں. دلیا جو کے بارے میں حدیث ہے کہ غموں کا علاج کیا ہے دلیا, دل کو فرحت بخشتا ہے, دماغ کو سکون دیتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب یہ آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا, اس سے طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. دوپہر میں سبزیاں استعمال کریں, گھیا کدو, گھیا توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, اس طرح سبزیاں استعمال کریں. پھلوں میں خربوزہ یا پپیتا یا سیب کا استعمال کر لیں, انار کا استعمال کر لیں, لیکن وہ ترتیب دیکھتے ہوئے اپنی. اس کے بعد قہوہ, اس کے اندر جو ہے سونف اور سبز الائچی اور گاؤزبان, ایک یہ قہوہ ہے, ایک ہے پودینہ, اجوائن اور سونف کا قہوہ, اس میں تیز پتہ بھی ڈال لیں. اب کنڈیشنیں مختلف ہوتی ہیں, جس کو قبض کی شکایت رہتی ہے, کانسٹیپیشن رہتی ہے, وہ پودینہ, اجوائن اور سونف کا قہوہ پیے. اور ایسا پیشنٹ جس کو ہر ٹائم سٹول آتا رہتا ہے, وہ سونف, سبز الائچی اور گاؤزبان کا قہوہ پیے. اب اس کے اوپر عمل کرے. اگر تو آنتوں میں صرف انفیکشن ہے, اس کا علاج بڑا سادہ ہے. 50 گرام ہلدی لے لے, 50 گرام ملٹھی لے لے, 50 گرام سونف لے لے. یہ آمبا ہلدی کیا ہوتی ہے؟ نہیں, سادہ ہلدی جو اچھی نیچرل ہلدی خود لے کے پسوا لے. اب میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, ہم تو اپنی کافی مقدار میں خرید کے اسے خود سے بناتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا اس کا رزلٹ آئے گا ہی تب. جی بالکل, مکس نہیں ہوگا مال. اس طرح ہم نسخہ جو بناتے ہیں اسے صاف ستھرا اچھا کر کے اچھی چیز لے کے بناتے ہیں. بیکاز جو آپ چیز دیکھیں گے, آپ کا ایکسپیرینس ہے نا سر, پھر اس کا رزلٹ بھی ملے گا. یہ نسخہ تینوں چیزیں پاؤڈر کر لیں, چمچ کا 1/4 حصہ صبح, دوپہر, شام استعمال کیا جائے تو بہترین رزلٹ آتا ہے.
لیکن اگر اس سے بھی کنٹرول نہ ہو تو پھر وہ اپنی رپورٹس ہمیں بھیج کے یا ہمارے پاس آ کے چیک اپ کروا کے پھر آگے علاج کروائے، کیونکہ اس میں کافی کنڈیشنیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ الحمدللہ اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. یہ بھی بہترین چیز ہے، اس سے الحمدللہ بہت سارے مریض ٹھیک ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جگر کا بھی مسئلے بہت زیادہ ہیں، جگر پہ چربی آ جانا، اور جگر کی وجہ سے آپ کی اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں جسے چھائیاں کہتے ہیں یا ڈارک سپاٹس کہتے ہیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی جگر میں رطوبت کا زیادہ ہو جانا یا کوئی ایشو ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جگر کی صفائی کے لیے کیا کیا جائے؟ جگر کی صفائی کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے. پہلے تو جوسیز استعمال کریں، سادہ سبزیاں ویجیٹیرین بن جائیں، ٹوٹل مرغن اغذیہ 1 ماہ کے لیے چھوڑ دیں، جس میں چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، سب کچھ. اچھا. فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، بیکری آئٹم، چائے، کولڈ ڈرنک سب چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. سبزیاں سادہ، پھل اور سلاد کا استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے. صبح کے ٹائم تربوز بھی آ سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بیسٹ ہے دلیا، جو بادام کی گری اور میوہ ڈال کے صبح ناشتہ اس کا کریں، یا پھر مربع گاجر اور اس کے ساتھ مکھن جو ہے اس کا ناشتہ کر لیں. دوپہر میں سبزیاں لیں جس میں آپ گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی یہ لے لیں. کدو کا رائتہ لے لیں، سلاد بنا کے سلاد استعمال کر لیں. کدو کا جوس بھی بنا کے پیتے ہیں بہت سارے لوگ. وہ بہت زیادہ آپ کے اندر حرارت تب نہیں، تو اگر وہ جس کے اندر برودت ہے اس نے پی لیا تو اس کا تو نزلہ، زکام، اسٹمک کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی، اسے پھر ہچکی آنا شروع ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی. بالکل بھی ایسے نہیں پینا. اچھا، اس میں پھر کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے سلاد کا استعمال زیادہ کرنا ہے. جتنا سلاد زیادہ کھائیں گے اتنا جگر کے لیے اچھا. جس میں کھیرے ہیں، پیاز ہیں، یہ چیزیں ساری، ٹوٹل گاجر، مولی، گوبھی کے پتے وغیرہ. اس کے بعد آ جائیں جوسیز استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں، جتنے بھی پھل ہیں، ٹھیک ہے، خصوصاً ایپل، امرود، خربوزہ، تربوز، انگور، انار کا بہت اچھا رزلٹ ہے اس میں. تو یہ پھل استعمال کریں. اس کے بعد بڑا سادہ سا نسخہ بتانے لگا ہوں، اتنا کمال کا نسخہ ہے، کہہ لیں کہ سب سے زیادہ چلنے والا ہے. ارکے مکو لے لیں، اچھا والا، ارکے کاسنی لے لیں، ارکے سونف لے لیں، ارکے گلاب لے لیں. یہ کڑوے نہیں ہوتے سر؟ نہ، کس نے کہہ دیا؟ ارک زیادہ تر کڑوے ہوتے ہیں. ارکے گلاب لیں، اتنی پیاری خوشبو ہے اس کی. ارکے کاسنی کی بڑی اچھی خوشبو ہے. ارکے مکو ہلکا سا ہوتا ہے، لیکن جب یہ 4 آپ ارک لیں گے، اس کو آدھا کپ اس کا لیں، آدھا اس میں پانی ملا لیں، اسے آپ پئیں. اب یہ کیا کرے گا، آپ کے اسٹمک ڈائجسٹو سسٹم کو اچھا کرے گا، امیون سسٹم کو اچھا کرے گا، آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کرے گا، آپ کے لیور کو بالکل زبردست پیوریفائی کر دے گا. آپ کو اگر ہیپاٹائٹس اے ہے تو آپ کا ہیپاٹائٹس اے تو 15 دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو آپ کا ایس جی او ٹی، ایس سی پی ٹی بڑھا ہوا ہے، اے ایل ٹی، اے ایس ٹی بڑھا ہوا ہے، جگر کے جو انزائم ہے، بلیروبن بڑھا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں پیلی ہیں، آپ کا چہرہ پیلا ہے، آپ کا یورن پیلا آ رہا ہے، تو اس کو بالکل ٹھیک کر دے گا. آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، منہ کڑوا ہے، اس کو ٹھیک کر دے گا. تو یہ جگر کے لیے بہترین چیز ہے، اسے استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ املی، آلو بخارا اور زریشک وہ بھی رات کو تھوڑی تھوڑی بھگو دیں، صبح اس کا پانی بنا کے پی لیں مسل کے پن کے. یہ ٹھنڈا ہوتا ہے میرے خیال میں. بہترین ہے. ایسے افراد جن کو جگر کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی، جگر کی گرمی کی وجہ سے منہ کڑوا رہتا ہے، جگر کی گرمی کی وجہ سے بخار رہتا ہے، یا ان کو کانسٹیپیشن رہتی ہے گرمیوں میں، تو یہ سارے معاملے اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ نسخہ اتنا کمال کا ہے، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو پھلوں میں تو میں سمجھتا ہوں جب تربوز آ جائے تو جگر کو ڈیٹاکس کرنا ہے تو تربوز سے بڑھ کے کوئی چیز ہی کوئی نہیں. ابھی تو سیزن بھی ہے میرے خیال تو میں. سیزن ہو تو آپ تربوز کھائیں. تربوز بہترین چیز ہے بخاروں کے لیے، گرمی کے بخاروں کے لیے، آنتوں کی سوزش کے لیے، لیور جو ہے اس کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے کمال کا رزلٹ ہے. لیکن تربوز کے اوپر سے دودھ نہ پیا جائے، پانی نہ پیا جائے، ابلے چاول نہ کھائے جائیں، دوسرے چاول بھی نہ کھائے جائیں. جی، یہ ہیضے کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ اس سے پھر الٹا ہیضہ ہو کے موشن الٹیاں آ کے جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. کھائیں اعتدال کے ساتھ، اور تربوز کو کوشش کریں رات کو نہ کھایا جائے، اگر کھانا تو پھر تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں. ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب، بچے ہیں آج کل، ان کی خوراک کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ہر کوئی ڈائٹ کر رہا ہوتا ہے خوبصورت دکھنے کے لیے،
اور ان میں ملٹی وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت ساری اور جو فار ایگزامپل وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ینگ بچے ہیں جو 16-17 سال ابھی اپنی جوانی میں ہیں اور اس کو انہوں نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے 60-70 سال, تو کچھ ایسا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر استعمال ابھی سے شروع کر دیں تو باقی تو جو بیماری ہے اوبیسلی اللہ کی طرف سے ہوگی اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوگی, مگر وہ بچ سکتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے. اچھا اس میں نا دو چیزیں یاد رکھیں. ایسے بچے اگر صبح نماز پڑھ کے اس کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں اور صبح جب سورج کی کرنیں سورج نکل رہا ہوتا ہے وہ 20 منٹ اس کے اندر بیٹھ جائیں, تو وائٹامن ڈی یقین کریں آپ وائٹامن ڈی کی کمی تو زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو پتا وائٹامن ڈی کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ یہ سورج کی. بالکل ایسی اس سے تیز آج تک دوائی بن ہی نہیں سکتی. بن ہی نہیں سکتی. اب یہ بھی اس کا پورا ہو گیا. پھر بچوں کے اندر بہت زیادہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے. بچے دودھ نہیں پیتے. آج کا بچہ دودھ نہیں پیتا, حالانکہ دودھ جو ہے اتنی بہترین چیز ہے, اس کو مکمل غذا بھی کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ آپ کو آپ کی ہڈیوں کو طاقتور کرتا ہے. آپ روزانہ 1 گلاس دودھ اپنے بچے کو دینا شروع کر دیں, بھائی کو, خود پینا شروع کر دیں. آپ کی عمر بے شک 5 سال ہے, آپ کی عمر 15 سال ہے, آپ کی عمر 25 سال ہے, آپ کی عمر 50 سال ہے, آپ کی عمر 70 سال ہے. آپ ڈیلی 1 گلاس دودھ پئیں, آپ کے اندر خشکی نہیں آ سکتی, آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہو سکتی, آپ کے بال کمزور نہیں ہو سکتی, آپ کی آئیز ویک نہیں ہو سکتی. صرف 7 احتیاط, ایک میں نے صبح کی واک اور سورج کی کرنیں, دوسرا دودھ. اس میں 2 طرح کے دودھ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھینس کا دودھ اچھا ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں گائے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس میں کیا استعمال کیا جائے, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دودھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو دودھ گائے کا ہی ہے. اگر آپ نے چست اور توانا رہنا ہے, ہماری حکمت میں بھی جہاں پہ بھی بات ہوئی ہے نا شیر گاؤ گائے کی بات ہوئی. بالکل ایسے. دیسی گھی کے حوالے سے دیسی گھی استعمال کرنا ہو تو وہ بھینس کا اچھا ہے, لیکن دودھ وہ آپ گائے کا ہی لیں. اور گائے کا گھی بھی بہت کمال کا ہوتا ہے, بہت. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ گائے جو ہوتی ہے دیسی کتنی چست چلاک ہوتی ہے. اب گائے بھی دیسی ہو, ہاں جی, وہ فارمی نہیں, کراس دوسری نہیں ہو. دیسی گائے کا دودھ اور دیسی گھی کمال ہے. اگر اس کا استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے اندر ویکنس نہیں آئے گی. دوسرا ایک جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بتایا, جس کے گھر میں کھجور ہے نا وہ بھوکا بھی نہیں رہ سکتا, کمزور بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. کھجور خون کی پیداوار کے لیے سب سے زبردست چیز, آپ کے انرجی لیول کو بڑھاتی ہے. صبح بالکل کھایا جائے تو صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کو اگر رات کو بھگو کے صبح بادام کی گری ڈال کے خشخاش ڈال کے اس کو نبیذ بنا کے بلینڈ کر کے پیا جائے تو یہ نیند کے لیے اچھا ہے. ایسے افراد بھی پی سکتے ہیں جن کے اندر حرارت زیادہ ہے. اور اگر پٹھوں کی کمزوری ہے تو صرف خشک کھجور 3 عدد اور 7 دودھ کا گلاس. پٹھوں کی بیماری تو آج کل بڑی زیادہ رائج ہو رہی ہے. اور آپ یقین کریں اتنی بادام کی گری لے لیں 1 مٹھی, اتنا میوہ لے لیں دیسی میوہ, اور اس کے ساتھ 3-4 کھجوریں لے لیں, 1 گلاس دودھ کا لے لیں, روزانہ صبح پینا شروع کریں. اللہ کے حکم سے آپ کے پٹھے ایسے مضبوط ہوں گے, طاقتور ہوں گے کہ آپ خود کہیں گے اتنے زبردست پٹھے میرے ہو گئے. وہ کہتے ہیں لوہے کی طرح. ہاں, یا بلکہ آپ کے وہ چینل پہ میں نے ایک اور نسخہ بتایا تھا وہ انجیر والا, لوہے کی طرح مضبوط. بالکل. تو بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا. اور یہ بھی اسی طرح اگر آپ بادام کی گری, سوگی, دیسی میوہ اور کھجور, ٹھیک ہو گیا. اگر اس کے ساتھ ایک انجیر بھی ایڈ کر لیں تو اور اچھا ہے. یہ رات کو بھگو کے رکھنا ہے اور صبح اس کا یہ گرمیوں میں بھگو کے, ویسے سردیوں میں صرف ویسے ہی عام روٹین میں کھائیں, 1 گلاس دودھ کا پئیں. اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں, یہ پٹھوں کی کمزوری کے لیے آ گیا. یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے کہ آپ کو کوئی انرجی والی اور کوئی چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے فوڈ سپلیمنٹ کہہ لیں اس کو. ایسے افراد جن کے چہرے کے اوپر چھائیاں نہیں جاتی, ناک کے اوپر چھائیاں بن جاتی, اگر صبح 1 گلاس دودھ اور 3 کھجوریں روزانہ کھانے شروع کر دیں, 41 دن عمل کریں, چہرے کی چھائیاں اور یہ ناک کی چھائیاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ چھائیاں غائب ہو جائیں گی. زبردست. اور یہ ڈارک سپاٹس جو بن جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیچز بن جاتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب پیچز جو ہوتے ہیں نا پیچز, اب اس میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچز کس کلر میں ہے. اب ایک ہوتا ہے الرجی کی قسم ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے جیسے وہ بالوں پہ آپ نے پیچز کا, ایک ہوتا ہے جس میں نا ہم دیکھتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے نا وائٹ کلر میں
نشان پڑ جاتے ہیں. اب اس میں آپ کس کا علاج پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس میں جو ڈارک کلرز کے ہوتے ہیں نا، جیسے سورج کی روشنی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ہاں وہ سورج، اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے. ایک تو کوشش کریں جو پودینہ ہے، تازہ پودینہ بڑا کمال کا رزلٹ ہے. تازہ پودینہ لے کے صرف تازہ پودینہ کا قہوہ پیا جائے. رات کو اس کو 1 گٹھی لے لیں، آدھی گٹھی 1 گلاس پانی میں ابالیں، جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو پن کے چھان کے پی لیں. ٹھیک ہو گیا. بہترین چیز ہے. ایک آپ نے کام کرنا ہے یہ. دوسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے، پھٹکڑی لے کے تھوڑا سا اس کو پانی کے ساتھ لگا کے ایسا ایسا آپ نے ڈیلی ایسے ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے جہاں جہاں آپ کے نشان. اس کے علاوہ شہد اتنی کمال کی چیز ہے. صرف اکیلا شہد آپ ہلکا سا لے کے اس کو بالکل ہلکا ہلکا آپ نے مساج کرنا ہے. اگر اس میں آپ ایلو ویرا جیل شامل کرنا چاہتے ہیں تو اور اچھا ہو جائے گا. بہترین رزلٹ ہے. ویسے ایک نسخہ بڑا وائرل ہوا تھا میرا، وہ بڑے عرصے سے ہم یوز کروا رہے ہیں. کنوں کے چھلکے لے لیں، ٹھیک ہے، بالکل، اور اس کے ساتھ دال چنا لے لیں. تو اس کا پاؤڈر کر کے نا، تو یہ پاؤڈر آپ مکھن میں شامل کر لیں، بالائی میں شامل کر لیں، عرق گلاب میں شامل کر لیں، کسی بھی چیز میں لگا کے اس کا بھی اگر مساج کیا جائے تو اتنا کمال کا رزلٹ ہے. یہ ڈارک سرکل بھی چلے جائیں گے، چھائیاں بھی چلی جائیں گی. یہ کتنے بعض دن اوقات کرنا نا یہ دھوپ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو دھوپ کی وجہ سے اگر ہو نا تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی مؤثر ہے. بالکل. یہ کینوں کے چھلکوں والا تو ہم بچپن میں سنتے تھے، مائیں یہ بناتی تھی صابن اس کا. بڑا کمال ہے سر. میں کہتا ہوں کنوں کے چھلکے آپ اتنا عمل نہ کر سکتے، کنوں کے چھلکے ویسے ہی مساج کر لیا کریں. واہ جی واہ، سادہ سا گلیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہترین نسخہ ہے. اگر اس کے ساتھ آپ نا اپنا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہو، ایک تو عرق گلاب کو نہ بھولیں، ٹھیک ہے. پینے کے لیے بھی اور چہرے کے اوپر لگانے کے لیے. شاور میں ڈال کے اپنے چہرے کو رات کو ضرور اس سے 1 دفعہ واش کریں، آپ کا چہرہ کھل جائے گا. لیمن کو کبھی نہ بھولیں. اگر آپ سردیوں کا موسم ہو، گرمیوں کا موسم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زبردست چل رہے، تو آپ ایک عرق گلاب کی بوتل لے لیں بڑی، اس میں تھوڑا سا لیمن اور تھوڑی سی گلیسرین ملا کے رکھ لیں. وہ آپ ٹیشو کی مدد سے، روئی کی مدد سے چہرہ اچھی طرح دھو کے نا رات کو یہ چہرے کے اوپر نا مساج کر لیں. یقین کریں آپ کی چہرہ جو ہے نا یہ گلو پورے 12 مہینے چہرہ آپ کا گلو کرتا رہے گا، چھائیاں نہیں بنے گی، چہرہ صاف رہے گا. پورا دن جو ڈسٹ پڑتی ہے وہ جو آپ ڈیمیج کرتی ہے چہرے کو، وہ ڈیمیج نہیں کرے گی. اس لیے یہ گھر میں ہونی ضروری ہے. سلاد کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں. پانی اتنی بہترین چیز ہے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے اندر ڈرائنس آتی ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اسی میں پھر ساتھ کیا کر لیں کہ رات کو سوتے وقت سرسوں کا آئل یا زیتون آئل ناف کے اندر ڈال کے تو پھر سوئیں، اس سے بھی ڈرائنس نہیں آتی. اچھا، اس کے اور بڑے فائدے ہیں سر. وہ کہتے ہیں کہ ناف میں اگر آپ فار ایگزامپل یوز کرتے ہیں، ایک تو آپ کے ہونٹوں پہ گلابی آ جاتی ہے، اور دوسرا آپ کی باڈی میں بہت ساری انرجی آ جاتی ہے. یہ میری اس کے اوپر نا کافی عرصہ پہلے کو 3-4 سال پہلے بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. میں نے اس میں بتایا تھا اس کے فائدے. جی. اگر آپ پاؤں کے تلووں پہ آئل لگاتے ہیں رات کو سوتے وقت اور ناف کے اندر آئل لگاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کو اتنی اچھی نیند آئے گی کہ آپ سوچیں گے میں تو اس طرح کبھی سویا ہی نہیں تھا. آپ نے جلدی سونا ہے تو یہ کر لیں عمل، اسی ٹائم آپ کو نیند آ جائے. پاؤں پہ لگانا ہے یا ناف؟ پاؤں کے تلووں پہ اور ناف کے اندر ڈالنا ہے. ٹھیک ہو اس کو جذب کرنا. پھر آپ کے اندر ڈرائنس بہت رہتی ہے، آپ کو آئے دن ناف پڑی رہتی ہے، آئے دن ناف پڑی رہتی ہے، آپ کو ناف نہیں پڑے گی. اگر آپ کے جوڑوں کے اندر کھچاؤ رہتا ہے وہ کھچاؤ ختم ہو جائے گا. آپ کو ہر ٹائم خشکی کی وجہ سے نا آپ خرچ کرتے ہیں تو وائٹ ہو جاتا ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو نزلہ زکام اکثر لگا رہتا ہے تو آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا. آپ کے ہونٹ خشک رہتے ہیں، آپ کے ہونٹ خشک رہنا ختم ہو جائیں گے. گلو، چہرہ آپ کا گلو کرنا شروع کر دے گا. یعنی کہ صرف ناف کے اندر تیل ڈالنے سے ایک نہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں. انزائٹی، ڈپریشن، خوف سے انسان بچ جاتا ہے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو اکثر اوقات کہتے ہیں ہمارے کانوں سے نا شاں شاں کی آواز آتی ہے. جب سے ہم نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی ہے نا، ہم نے آئل ناف کے اندر ڈالنا شروع کیا ہے، ہمارے کانوں سے وہ شاں شاں آنی بند ہوگی چند دنوں میں. وہ کیا تھا؟ ڈرائنس. اب جب خشکی ختم ہوئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. بالکل. تو اس لیے یہ عمل کرنے سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. زبردست حافظ صاحب. اچھا مجھے یہ بتائیں سر، ینگ بچوں میں بھی آپ دیکھا گیا کہ وہ کچھ چیز پکڑتے ہیں، پانی پکڑنے کی کوشش کریں گے تو ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں. اکثر پاؤں سن ہو جاتے ہیں. کہیں بیٹھے ہیں تو وہاں پر آپ کا فار ایگزامپل پاؤں پورا لیگ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو بوڑھوں میں تو آئے ہم سمجھتے ہیں، بٹ بچوں میں کیوں آ گیا؟ اچھا، یہ 2 علیحدہ سوال ہیں. جو ہاتھ کانپنا اسے راشا کہتے ہیں.
اچھا راشا جو ہے آپ کے جب عضلات کمزور ہو جاتی ہیں نا عضلات، تو دماغ پٹھے اچھا پٹھے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ بیماری لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا علاج آپ اعصابی طور پہ عضلاتی آپ ایسی چیزیں کھائیں جس کے اندر خشکی اور گرمی زیادہ ہو، پٹھوں کے اندر طاقت پیدا کرے. جب طاقت پیدا ہوگی تو آپ کو یہ راشا جو ہے یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے آپ نے بتایا کھجور، انجیر اور بالکل ساری چیزیں. وہ چیزیں کھائیں. ساتھ ایک نسخہ بڑا سادہ سا آملہ، بیڑا اور ہرڑ، اس کے چھلکے لے لیں 50 گرام. اس کو تھوڑا سا دردڑ کر کے اس کو ہلکا سا پاؤڈر کر کے رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی پئیں، بہترین چیز ہے. اس کے بعد وہی کھجور اور بادام کی گری، کاجو، پستہ، اخروٹ، اس کا بڑا بہترین علاج ہے. مربع ہرڑ، مربع آملہ، اس کا بڑا بہترین علاج ہے. حب ازرا کی ٹیبلٹ مل جاتی ہے، وہ لے لیں، بڑا بہترین علاج ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سن جو ہوتے ہیں. اب سن ہونا کمزوری کی علامت ہے، سوئیاں چبھنا، سن ہو جانا. سن ہونا کمزوری کی علامت ہے. اس کے علاوہ جس کو شوگر ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ جو سن ہونا، یہ خون کو جب خون انتہائی گاڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، جب آپ ایک ہی سمت بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کا وہ سن ہو جاتا ہے. سن ہو جاتا ہے. اس میں 2-3 کام کرنے. ایک تو ایسی غذائیں کھانی جس سے طاقت آئے. دوسرا اس میں آپ نے ایسی غذائیں کھانی جس سے خون کی سرکولیشن تیز ہو. جب خون کی سرکولیشن تیز ہوگی کولیسٹرول آپ کا لیول پہ آئے گا. یہ کولیسٹرول کے زیادہ ہونے کی نشانی ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کے زیادہ ہونے کی نشانی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ اس میں واک کریں، ایکسرسائز کریں، صبح نہار ایک لہسن کا پیس وہ استعمال کر لیا کریں. وہ ادرک لہسن کا جوس بھی نکال کے پیا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ ایک گلاس گرم پانی لیں، اس میں آپ کیا کریں، لیمن اور شہد تھوڑا سا ڈال کے صبح نہار ایک گلاس پی لیا کریں. خون کی سرکولیشن کو بہتر کرنے کے لیے، کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے، ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرنے کے لیے. اگر آپ کے دل کے اندر بلاکیج آ رہی ہے، دل کے وال بند ہو رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بہترین چیز ہے. اس کے بعد اگر اس سے بھی سنپن ختم نہیں ہو رہا تو پھر ادرک لے لیں 50 گرام، لہسن لے لیں 50 گرام. اس کو لہسن کو چھیل لیں، ادرک کو چھیل لیں اور 50 گرام اناردانہ لے لیں. اگر تازہ انار ہوں تو بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد پودینہ لے لیں، 1 سے 2 گٹیاں لے لیں پودینے کی گٹی. اور اس کے بعد آپ اس میں لے لیں کالی مرچ تھوڑی سی اور تھوڑی سی ہلدی شامل کر لیں. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ کوٹ کے نا چٹنی بنا لیں. یہ چٹنی آپ ڈیلی 1 چمچ یا 2 چمچ کھانا شروع کر دیں. آپ کا کولیسٹرول نہیں بڑھے گا، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ نہیں بڑھے گا، آپ کو موٹاپا نہیں آئے گا، آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا، آپ کو سوئیاں نہیں چبھیں گی، آپ کو جو سن پن ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا، آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دل کا اٹیک بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ خون کی سرکولیشن کو تیز کرتا ہے. لیکن ایسے افراد اس کو استعمال نہ کریں جن کے اندر پہلے ہی بہت زیادہ گرمی ہے، وہ نہ استعمال کریں. تو یہ بہترین ہے، سے یہ عمل ٹھیک ہو جائے گا. باقی جو آپ نے سوئیاں چبھنے والا عمل بعض اوقات گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو اس کے لیے شربت عناب بڑا کمال کا رزلٹ ہے. شربت بزوری، صرف یہ شربت پی لیں تو اللہ کے حکم سے پہلے دن سے ہی سوئیاں چبھنی ختم ہو میرے جائیں خیال گی. میں جگر کی گرمی کی وجہ سے سارے معاملات ہیں. جی جگر کی گرمی اور جو کولیسٹرول بڑھا وہ تو جگر کے اندر سردی پیدا ہو کے کولیسٹرول بڑھ گیا، وہ تو اصل میں اسٹول پاس صحیح نہیں ہو رہا، چربی کا لیول بڑھا ہوا ہے. تو یہ جو گرمی کی وجہ سے بعضوں کا سوئیاں چبھتی ہیں، اس کے لیے شربت عناب بڑا کمال کا رزلٹ ہے. 1 گلاس شربت ہو، پانی ہو، اس میں 2-3 چمچ شربت کے ملا کے پی لیں، فوری طور پہ آپ کے اندر جو سوئیاں چبھنے والا عمل ہے وہ ٹھیک ہونا شروع. اچھا فوری. اس کے ساتھ ہی سر ایک فار ایگزامپل بلڈ پریشر نا، اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں آپ کے پاس ٹیبلٹ نہیں ہے تو ہائی ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل 180 160 پہ چلا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل کہیں ہم بیٹھے ہیں ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے تو اس بلڈ پریشر کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام اپنا، جب بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو فوری طور پہ پانی پی لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کھڑے ہیں لیٹ جائیں، ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں، اپنی موومنٹ کو چینج کریں. اس کے بعد فوری طور پہ یا نہا لیں یا پانی پی لیں. اگر اس وقت آپ کے پاس گھر میں دودھ پڑا ہوا ہے تو ہلکا ٹھنڈا دودھ پی لیں. اگر اس سے بھی کام نہیں چل رہا تو سونف اور سبز الائچی دودھ میں ابال کے ٹھنڈا کر کے پی لیں. یہ ساری چیزیں فوری طور پہ ریلیف دیں گی. اچھا فوری بلڈ پریشر کو کم کریں گے. فوری. اب دوسرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. پھر درود ابراہیمی کی اتنی خاص بات ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہے، آپ کو خوف ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ جب درود پڑھتے ہیں نا تو اس میں اتنی مٹھاس ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اب شروع ہی کرتے ہیں نا،
اس کی مٹھاس اتنی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں, اور ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کریں, انشاءاللہ ان کا بلڈ پریشر اس سے ہی نارمل رہے گا. زبردست. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا ہوتا, اور وہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں سوسائٹی میں جاتے ہیں تو سوسائٹی ایکسیپٹ اس طرح نہیں کرتی, یا ان کا مذاق بنایا جاتا ہے, انہیں بلی کیا جاتا ہے. اور اب دیکھا ہوگا اسی وجہ سے بچیاں جو ہے خاص طور پہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. تو بیسیکلی قد کو بڑھانے کے لیے جب ینگ بچے ہوتے ہیں ان کے قد میں اضافے کے لیے کوئی ہے طب میں علاج؟ سر سب سے پہلا علاج تو ماں باپ نے کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں, پھر ان کے اوپر برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے, پھر انہیں کہتے ہیں فرسٹ آنا ہے. وہ اس چکر میں, پڑھائی کے چکر میں ذہین تو بہت بن جاتے ہیں لیکن قد رک جاتا ہے. جب آپ یہ اسٹریس لیول کی وجہ سے اسٹریس لیول بہت بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسکرین ٹائم بہت ہو چکا ہے. بہت اب اسکرین ٹائم بھی دماغ کو کمزور کرتا ہے, اس سے بھی جو ہے انسان کا قد رک جاتا ہے. اچھا, یہ شعائیں ہوتی ہیں یہ بھی بڑا افیکٹ کرتی ہیں. سارا آج نظر کا مریض کیوں زیادہ بڑھ گیا, اینکیں کیوں لگ گئی ہیں, اس کی بنیادی وجہ اسکرین ٹائم ہے. پھر یہی نہیں ہو رہا, میرے پاس ایسے بچے آ رہے ہیں جو دیکھ کے موبائل, اتنے موٹے موٹے شیشے تو لگے ہی ہیں, ساتھ نارمل ہو گئے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں ہیں, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں, وہ جسے آٹزم بھی کہتے ہیں میرے خیال میں. بالکل. تو اس لیے یہاں پہ موبائل کا استعمال کم کیا جائے, بچوں کی نیند کا خاص خیال رکھا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اوپر برڈن نہ ڈالیں. دیکھیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں, بچوں کو ایتھکس سکھائیں. ایتھکس, ہمارا مسئلہ ایتھکس کا ہے. ہمیں جب ایٹیٹیوڈ صحیح سکھایا جائے گا, ہماری تربیت اچھی ہوگی, تو اس سے جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو انسان ترقی کر جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن جب آپ صرف فرسٹ کی رٹ میں اپنے بچے کو بھی اتنا برڈن ڈالتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے بڑے اسکول بیگ ہوتے ہیں, بالکل تو اس سے قد کیا بڑھے. وہ 4 سال پہلے کیا ہوتا تھا, جی 4 سال کے بچے کو اسکول ڈالا جاتا ہے, حالانکہ ویسٹ میں 7-8 سال سے پہلے اسکول نہیں بھیجتے وہ لوگ. ہاں جی. آپ اگر ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ سر جی پہلے تو ڈالتے ہی 6 سال بعد ہیں, تقریباً 7 سال. اس کے بعد 6-7 سال کے بعد بھی انہیں 4-5 سال تو صرف ایتھکس ہی سکھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ایٹیٹیوڈ سکھاتے ہیں, پھر پڑھائی شروع ہوتی ہے. وہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فرسٹ سیکنڈ, ہم رٹے لگواتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم انسان کہتے ہیں, ہم رسپیکٹ عزت بچے کو جب اچھے طریقے سے یہ چیزیں سکھائیں گے نا تو بچے کا دماغ زیادہ اچھا ہوگا. تو یہاں پہ کیا تھا, پہلے لوگ کیا کرتے تھے, پہلے بچے صبح اٹھتے تھے, نماز پڑھی, سپارہ پڑھنے چلے گئے, سپارہ پڑھ کے آئے, اسی ٹائم ہو گیا اسکول کا, اسکول پڑھنے چلے گئے, اسکول سے آئے, پھر کھیلا. بالکل. فزیکلی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. گھروں میں بچیاں بھی بچے بھی کیا کرتے تھے, وہ ایک تو ہوتی تھی وہ گیند کے ساتھ وہ بالکل پٹھو گرم, یس. اس کے بعد لنگڑا شیر کھیل لیا, لکن مٹی کھیل لی, مطلب باہر بڑا فزیکلی ایکٹیویٹی تھی. ٹھیک ہے, وہ رسے والی جو گیم ہوتی تھی لڑکیوں والی, ہاں یس, رسا, ٹھیک ہے نا, کودنا, وہ بڑی زبردست, اس سے بڑی جلدی قد بڑھتا ہے. جمپنگ جو ہے اس کا قد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. مطلب آپ کے مطابق جو اسکرین ٹائم ہے یہ زیادہ افیکٹ کر رہا ہے بہت زیادہ. اس کو کم کر کے بچوں کو لٹکنے کی پریکٹس کروائیں, ایک کام. دوسرا رسا کودنا, یہ بچیوں کو ضرور کروائیں. ٹھیک ہے, اور بچوں کو آپ اچھل کود کھیلنے جاتے ہیں انہیں گراؤنڈ میں کھیلنے دیں. اور ایسے بچے ہمارے اس ٹائم کیونکہ گھر چھوٹے ہیں تو ایک ایک گھر میں 3 لوگ مطلب فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں. تو میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا وہ تو دھوپ بھی نہیں لیتے کتنے دن. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے, تو بچوں کو تھوڑا سا باہر کھیلنے دیں, ایک کام. اور اس میں غذائیں کون سی دیں. پھر یہاں پہ مسئلہ ہمارا یہی نہیں ہے, یہ تو غلطیاں ہو رہی ہیں. سادہ غذا کون سی دی جا رہی ہے, فاسٹ فوڈ, بیکری آئٹم, ٹھیک ہے, جنک فوڈ, پھر سنیکس وغیرہ, کولڈ ڈرنک وغیرہ. اب یہ ساری چیزوں میں ایسڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تیزابیت والی چیزیں ہیں, یہ تو قد کو اور روکیں گی, ڈرائنس پیدا کریں گی. اس لیے تو بچوں کو قبض کی شکایت ہو رہی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں. یہاں پہ کیا تھا, پہلے لوگ کیا کرتے تھے, صبح ناشتہ دودھ. میں ابھی بھی جو آتی ہیں نا مائیں, میں کہتا ہوں صبح ناشتے میں آپ دودھ دے دیں, کبھی دہی دے دیں, کبھی آپ ساگو دانہ بنا دیں, کبھی آپ دلیا بنا دیں, کبھی آپ سوجی کا حلوہ بنا دیں, کبھی آپ کسٹرڈ بنا دیں, کبھی آپ سویاں, کتنی چیزیں ہیں بدل کے. پہلے میں تو یقین کریں کرتی تھی روٹی بچ گئی نا, اس کو صبح دہی میں باریک کر کے وہ دے دیا. بالکل ایسی غذائیں دیں. پھر پہلے نا ہمارے گھروں میں نا پائے
بہت زیادہ بنتے تھے. بکرے کے پائے, بڑے پائے, یہ بڑے بہترین ہیں. ابھی تو میرے خیال میں کولیسٹرول کی وجہ سے نا ہر کوئی ڈرتا ہے. بچوں کو کھلائیں, بچوں نے تو اچھلنا ہے, کودنا ہے, ہضم ہو جانا ہے. بچوں کو کھلائیں, خود بھی آپ نے کھانے, آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, اب وہ کھلائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں ہیں, تل سفید بڑی کمال کی چیز ہے. میں آپ کو ایک نبیز کا طریقہ بتا دیتا ہوں اور ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. بالکل. نبیز کیا ہے, یہ بڑے بھی پئیں, بچے بھی پئیں. کھجور لے لیں 3 عدد, ٹھیک ہے, آدھا چمچ تل سفید لے لیں, آدھا چمچ چارے مغز لے لیں, آدھا چمچ خشخاش کا لے لیں, ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح آپ سوگی لے لیں 5 سے 7 دانے, بادام کی گری لے لیں کوئی 10-11 دانے اس کے لے لیں. پھر اس کے بعد انجیر کا بھی 1 دانہ لے لیں. اب یہ اور پھول مکھانے 3-4 لے لیں. یہ ساری چیزیں رات کو بھگو دیں. ٹھیک ہے. اب صبح صرف آپ نے بادام کی گری نکال کے چھیل لینی ہے, کھجور کی گٹھلی نکال دیں. باقی آپ نے اسی پانی میں اگر اور تھوڑا سا ڈالنا ٹھیک ہے, نہیں اسی پانی کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بلینڈ کر کے وہ پلا دیں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. اتنا مؤثر ہے یہ, قد کو بھی بڑھاتا ہے, امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. ایسے بچے جن کو یورن بہت آتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے. ایسے بزرگ جن کو پروسٹیٹ گلینڈ بڑھا ہوا اس کے لیے بہت اچھا ہے. یہ بچے اکثر مطلب رات سوتے ہوئے یورن کر دیتے ہیں, ان کے لیے بھی بڑا کمال کا رزلٹ ہے. اچھا, ان کا جو بار بار پیشاب کرتے ہیں رات کو اٹھ کے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بوڑھے جن کو بار بار پیشاب آتا ہے رات کو, بیچارے اس کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جاتی ہے, نماز نہیں پڑھ پاتے, کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیا دینا ہے, بچوں کو آپ نے دودھ والی غذائیں زیادہ کھلانی ہیں جو میں نے بولی ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ بڑا سادہ سا نسخہ بتانے لگا ہوں. اشوگندھا, اشگندھنا گوری لے لیں 100 گرام, اور اس کے ساتھ مغز بنولا یہ لے لیں 100 گرام. یہ میرے خیال میں بنا بنایا بھی مل رہا ہے آج کل, یہ ہر چیز مل جاتی ہے. ٹھیک, اب یہ دونوں چیزیں لے کے نا, اس میں آپ نے 100 گرام ہی شکر ڈال دیں. ٹھیک ہو گیا. یہ مکس کر کے رکھ لیں. بس بچوں کو 1 چمچ صبح 1 شام دودھ کے ساتھ دیتے رہیں. زبردست. کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قد بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن ایسے بچوں کو مغزیات زیادہ دیں. ٹھیک ہے. مربع بانس, جس طرح وہ خود لمبا ہوتا ہے اسی طرح قد بھی لمبا کر دیتا ہے. اچھا, مربع بانس ڈیلی اس کے ساتھ تھوڑا سا پیس ضرور دیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچوں کا قد جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عورتوں کی طرف چلتے ہیں ذرا. خوبصورتی ان کے لیے میرے خیال میں دنیا میں سب سے قیمتی ہوتی ہے بچوں کے بعد. تو مجھے ایسا کچھ بتائیں کہ شہزادیوں کی طرح وہ کہتی ہیں جی ہمارا رنگ نکھرے اور جہاں بھی ہم جائیں ایک پورا گلو آئے ہمارے فیس پہ. تو ایسا کوئی نسخہ ہے جو واقعی انہیں شہزادیوں کی طرح خوبصورت کر دے؟ ایسا نسخہ بالکل ہے. سب سے پہلے تو ایسی جو میری بیٹی ہیں بہنیں انہیں چاہیے دودھ کا استعمال, دودھ زیادہ پئیں. دودھ اور کھجور اس کا زیادہ استعمال کریں, یہ رنگ کو صاف کرتا ہے. پھر ایک اور زبردست چیز بتانے لگا ہوں جس کا رزلٹ آپ خود بھی اس دفعہ فیل کریں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو بھی آپ بتائیں گے. انگور کا موسم آ جائے تو ڈیلی 1 پاؤ انگور کھانے شروع کر دیں. 1 پاؤ یا آدھا پاؤ جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے. آپ صرف 21 دن یا 41 دن کر کے دیکھیں, آپ نے کہنا کہ رنگ واقعی, پہلے تصویر کھینچ لیں اس کے بعد کھینچیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. یہ اتنا سادہ سا نسخہ ہے. اس کے بعد لگانے کے لیے بڑے سادہ سے اپٹن وغیرہ آپ بنا لیں, بڑی سادہ سی چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں. وہی کینو کے چھلکے وغیرہ پیس کے, وہ بھی بہترین ہے. اگر اس میں آپ بیسن لے لیں اچھا والا, وہ بھی دال چنا ہی ہے, دال چنا ہی ہے ویسے, دال چنا لیں آپ, اس کا تھوڑا سا پاؤڈر لے لیں آپ, اس میں آپ تھوڑا سا یہ کینو کا چھلکا بھی شامل کریں. پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, گلیسرین بھی استعمال کریں, اور ساتھ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے ایلو ویرا جیل. یہ آپ تھوڑا سا بنا کے اس میں عرق گلاب میں اس کے تھوڑا سا میلٹ کر لیں, اتنا زبردست رزلٹ آئے گا. اگر تھوڑی سی ہلدی ساتھ شامل کر لیں. ہلدی کیا کرتی ہے, ہلدی اینٹی سیپٹک ہے. یس, اچھا, ہلدی کا کیوں ذکر کرتے ہیں, ہلدی اور ملٹھی دونوں ہی کمال کی چیزیں ہیں. یہ اس میں اگر استعمال کریں نا, تو پہلے لوگ جو اپٹن بناتے تھے کیا تھا اس میں ہلدی مین چیز ہے نا. اب ہلدی کو وہ جب مہندی ہوتی تھی تو مہندی پہ وہ ہلدی لگائی جاتی, وہ کہتے ہیں نا بٹنا بنا کے, تو رنگ ایسے نکھر جاتا تھا. تو ہلدی کا یہ کمال ہے. اس کو ہلدی کو شامل کر کے تھوڑا سا لیپ بنائیں. لیپ بنا کے آپ چہرے کے اوپر رات کو چہرہ پہلے دھوئیں, ایسے کبھی نہ لگائیں. پہلے چہرہ عام پانی سے دھوئیں, پھر اس کو آپ عرق گلاب کے ساتھ نا اس کو تھوڑا سا معطر کر لیں, صاف کر لیں. اس کے بعد آپ یہ لیپ کریں, اور آپ صرف 7 دن کر کے دیکھیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں, اور اس کے اوپر تو میری یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. ایک لڑکا تھا, اس کی وہ دیکھنے آ رہے تھے اس کو, تو میں نے اس کو بتایا تھا. تو یقین کریں اتنی, اور ایک نہیں ہے کتنے کیس ہیں. یہ 7 دن استعمال کرنے کے بعد وہ بتائیں کیسا رزلٹ ہے.
لیکن میں نے بات کی دودھ اور کھجور کا استعمال ساتھ لازمی زیادہ کریں کریں، کہ آپ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ خون بھی اس کا صاف ہوگا یس اور چیزیں بھی خون صاف ہوگا تو رنگ صحیح ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. یس میرے پاس ابھی ایک لڑکا آیا چند دن پہلے، پورا چہرہ بلیک بلیک دانے، پورا چہرہ بھرا ہوا، اتنا پریشان. اس کے گھر والے بھی پریشان کہ اس کے ساتھ کسی نے شادی بھی نہیں کرنی، رنگ بالکل ویسے وائٹ تھا، وہ چہرہ کالا ہو گیا، وہ دانے بن کے. یقین کریں اب آیا 3-4-5 ہفتے ہو گئے ہوں گے، کل آیا تو میں نے خود نہیں پہچانا، چہرہ بالکل صاف. وہ صرف دوائی میں نے کہا یہ آپ کھائیں، اور اس میں نے کیا کہا تھا، سبزیاں پھل سلاد کا استعمال زیادہ کروایا تھا. وہ تو دوائی کیا تھی؟ الحمدللہ، وہ دوائی ہاں آپ بڑے تیز ہیں اس میں دوائی اس میں نا وہ ہم ایک کڑوا شربت بناتے ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو عام روٹین میں آپ اگر پنیر ڈوڈی، ٹھیک ہے، پنیر ڈوڈی اور چرائتا، یہ 2 چیزیں تھوڑی سی کڑوی تو ہوتی ہیں، آپ اس میں شکر ملا سکتے ہیں. رات کو ان دونوں چیزوں کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، چند دنوں کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر جتنے بھی دانے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اپنا آپ چہرہ خود بھی نہیں پہچانیں گے. اور ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ جو امراض ہوتے ہیں اس کا ہجامہ بھی بڑا اچھا علاج ہے. ایسے کیسز آئے، اتنے بڑے لڑکیوں کے دانے ہیں، چہرے کے اوپر ہجامہ کروایا اور بیک پیس پہ پوائنٹ ہوتے ہیں، چہرہ بالکل نیٹ اینڈ کلین. تو ہجامہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا بہترین علاج ہے. بالکل. نیچرل سن بلاک بنانا ہے جی. مختلف سن بلاک استعمال کر کے باہر سے لے کے اتنے مہنگے استعمال بھی کرتے ہیں مگر اس کا رزلٹ نہیں آتا. تو اگر سن بلاک بنایا جائے کہ سورج کی شعاؤں سے بچا جائے، جو لوگ باہر ایکسپوجر جن کا زیادہ ہے، تو وہ کیا لگا کے نکلیں کہ وہ جو سن کی شعائیں ہیں اس سے کمی پیدا ہو؟ میں اس میں نا سادہ سی چیز کہتا ہوتا ہوں کہ میں کہتا ہوں زیادہ چکروں نہ پڑیں، سستی سی چیز ہے ایلو ویرا جیل. اچھا، سر گھر لگی ہوتی ہر گھر میں لگی ہوتی ہے، سستی بھی ہے. ہاں آپ اس کا گودا نہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایسی چیز ہے، اس میں آپ گلیسرین ملا لیں تب بھی زبردست بن جاتی ہے. آپ اس میں عرق گلاب تھوڑا سا شامل کر لیں تب بھی بہترین ہے. آپ اس میں بلائی شامل کر لیں. لیکن میں اکثر مشورہ دیتا تو آپ صرف سادہ لے کے نا اس کو میلٹ کر کے نا ہلکا سا، بالکل ہلکا سا لیپ کر کے آپ بس. اچھا، یقین کریں بہترین ہے. اور اگر آپ بعد میں اس کا چہرہ دھو بھی لیتے ہیں نا 1-1.5 گھنٹے بعد، اس کا اثر شام تک بھی ختم نہیں ہوتا. زبردست. اگر آپ دھوپ میں جا رہے ہیں تو آپ دھوپ میں اس کو لگا لیں. میں کہتا ہوں اتنا زبردست رزلٹ ہے، آپ باقی ساری چیزوں کو ویسے ہی بھول جائیں گے کہ ایلو ویرا جیل جو ہے اکیلی اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ دور جاتے ہیں، روغن بادام، زیتون آئل، اتنی کمال کی چیزیں ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ایلو ویرا جیل کے اندر 2-3 ڈراپ شامل کر کے یہ لگا لینا، ایک تو وہ اترے گی نہیں، شام تک وہ آپ کے ساتھ رہے گی. دوسرا، آپ کے چہرے کے اوپر جو بھی گرد و غبار آئے گی، آپ شام کو آپ کے دھوئیں گے، ہر چیز کلیئر. زبردست. ٹھیک ہے. یہ تو بڑا تو اور لیمن کا استعمال ضرور کیا کریں کبھی کبھار. اس کو نا اب میں نے طریقہ بتایا عرق گلاب اور گلیسرین میں شامل کر کے، وہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو بھی مٹی ڈسٹ جو بھی آتا ہے نا، وہ بڑی جلدی اس کو نا صاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر، عورتوں میں بچیوں کے 7-7 8-8 سال ہو جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، 20-20 سال، حمل نہیں ٹھہرتا. تو آج کل IVF آیا ہوا ہے، تو اس سے کچھ لوگ افورڈ نہیں کرتے، اور اس میں بھی 30% چانس ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو حمل کے لیے کوئی جادوئی نسخہ ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے. اس میں عورت کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہوتی ہے اگر تو رحم کے اندر سوزش ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. اگر ایگز صحیح طریقے سے نہیں بن پا رہے، میچور نہیں ہو رہے، اگر ٹیوبز میں بلاکیج ہے، پھر اس کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد فائبرائڈ، پھر سسٹ، پانی کی تھیلیاں، ایک ہوتی ہیں چاکلیٹ سسٹ، ایک ہوتی ہیں پانی کی تھیلی. اب اس کا علاج کیا جائے. اگر اس کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر سادہ سا نسخہ ہے، اسگندھنا گوری اشوگندھا. یہ اگر پاؤڈر کر کے رکھ لیا جائے تو جب ماہانہ سرکل ختم ہو تو 7 دن دودھ کے ساتھ استعمال کر لی جائے صبح و نہار، تو بہترین ہے. اچھا، ایشواگندھا صرف دودھ میں ملا کر کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں، بہترین. 7 دن استعمال کر لیں دونوں میاں بیوی، الحمدللہ سے حمل ٹھہر جاتا ہے. اس کے بعد بہت سارے کیس میرے پاس ایسے ہیں جن کو حمل نہیں ٹھہرا تھا، صرف پھٹکڑی بریاں انہیں 3 دن کھلائی ہے، حمل کے بعد اللہ نے اس سے اتنا زبردست کرم کیا کہ حمل ٹھہر گیا. اب پہلے آپ اس میں جو بھی مسئلہ ہو نا اس کا حل نکال. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے تشخیص ہوگی، اس کے بعد پھر علاج بتایا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، مرد کے جراثیم کم ہے، سمن کم ہے، تو اس کے جراثیم بھی تو پورے ہونے ضروری ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا، اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے.
سالم مصری لے لیں 50 گرام، ٹھیک ہو گیا موسلی سفید لے لیں 50 گرام، جی، اسگندنا گوری لے لیں 50 گرام، مغز بنولا لے لیں 50 گرام، تخم اٹنگل لے لیں 50 گرام، ساری چیزیں 50 گرام آپ نے لے لی. ٹھیک اب ہے. اس میں کوزہ مشری ڈال لیں 50 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا آدھا چمچ صبح آدھا شام، اگر گرمیوں ہوں تو شربت بزوری کے ساتھ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے. اگر سردیوں ہوں تو کھانے کے 2 گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ، یا اس کا آپ معجون بنا لیں سردیوں میں. ٹھیک ہے. جتنا اس کا وزن ہو اس سے ڈبل وزن شہد ملا کے معجون بنا لیں، آدھا چمچ صبح شام کھا لیں. تو اتنا کمال کا رزلٹ ہے. آپ پہلے رپورٹ کروائیں، پھر یہ نسخہ استعمال کریں، پھر اس کے بعد رپورٹ کروائیں، پھر ہمیں بتائیں کمنٹ میں کہ واقعی آپ کا معاملہ حل ہو گیا کہ ماشاء نہیں. اللہ. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو پس آ رہی ہے تو پھر یہی نسخہ اگر آپ شربت بزوری کے ساتھ استعمال کروائیں گے چند دن، اور ساتھ ہلدی کا کیپسول دے دیں گے 1 بھر کے، تو پس بھی کلیئر ہو جائے گی، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تو بہت نیکی کا کام کیا. بہت اور سارے یہ ایسے نسخے لوگ ہیں ہم نا بیچارے. نسخہ ہم اسی لیے کوشش ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں زندہ، دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے جانا ہے. بالکل ایسے. ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. بالکل ایسے. انسان زندہ ہو تب بھی دعاؤں کا محتاج، مر جائے تب بھی دعاؤں کا محتاج. بالکل تو اس لیے یہ صدقہ جاریہ بالکل سمجھ کر صدقہ لوگوں جاری ہے. کو بالکل ایسے. بتلاتے رہتے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، والدین کے لیے بھی صدقہ جاری ہے. تو اچھا کچھ وظیفوں کی طرف چلتے ہیں. بہت سارے بچے فار ایگزامپل پیدا ہوتے ہیں تو وہ سن بول نہیں سکتے. بڑے ہوتے ہیں، بڑا ان کا ٹف، نہ تو وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ وہ زندگی کو اس طرح بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ ہے، باقی تو رب تعالیٰ نے کرنا ہے بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ ان کے پیرنٹس کریں تو وہ بچوں کو قوت سماعت میں بہتری آ سکے. اچھا ایسا ہے کہ اس میں کوشش، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں ایک تو ایسے بچے کو بادام کی گری اور میوہ خشک میکسیمم کھلاتے رہا کریں، روزانہ صبح ناشتے میں دیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، تو اس سے آہستہ آہستہ وہ سننے بولنے کے عمل میں آ جائے گا. شفا دینے والی ذات رب کی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ توکل اور یقین کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے یہ جس کو بھی وظیفہ بتایا کسی بھی مقصد کے لیے، لیکن اس نے کیا تو اللہ نے اسے بڑا ہی اس سے فائدہ دیا. ایک تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت رب ایسی سے نہیں ہے. ہائے ہائے، کوئی دیکھے نا، کوئی ہے ہی نہیں بالکل رب کے مقابلے میں، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، صرف اللہ کر سکتا. تو بس جب آپ یہ لفظ کہتے ہیں نا، رو رو کے کہتے ہیں، تو رب کہتا ہے یہ لو. اس کی شان کے خلاف تو ہے نا، اس لیے اس کے ساتھ اگر وہ عطا نہ کرے. اس کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس میں بھی رب سے بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی کر سکتا. تو مقصد کہنے کا جب ہم رب سے کہتے ہیں رب، اور کوئی چیز تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی، نہ ہو سکتا. رب تو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے اور اس نے کرنا ہے. تو پھر رب کیا ہوتا ہے، رب اگر کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تو رب کہتا ہے یہ بار بار جب لفظ ادا کرتا ہے تو رب کہتا ہے اس کی آزمائش کو کم کر دو، پھر رب ٹھیک کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر رزق اور جاب چلی جاتی ہے کچھ لوگوں کی نا، تو رزق میں برکت کے لیے نا کہ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق حاصل ہو، وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو. تو رزق کی برکت کے لیے، اور جن لوگوں کی جاب چلی گئی ہے، جاب حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہمیں ذرا عنایت فرمائیں. اچھا یہ جو وظائف ہوتے ہیں نا، بہت سارے وظائف ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں. بالکل. بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے علماء، اللہ کے ولی، وہ جو انہوں نے عمل کیے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو اتنا پڑھیں تو اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. تو اس میں ایک تو قرآن کی آیت ہے، وہ جو آیات ہے وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھیں. یہ جو آپ نے ترجمہ پہلے کیا نا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں. اور یہ میں نے آزمایا، اور میں نے نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آزمایا، اور ان کے رزق میں برکت ہوئی. اتنا کمال کا یہ نسخہ ہے. اس کو پڑھیں. اس کے بعد ہم نا ایک دعا پڑھتے ہیں، بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. 2 سجدوں کے درمیان وہ پڑھی جاتی ہے. جب سجدہ کر کے اٹھتے ہیں 2 سجدوں کے، عام روٹین میں بھی پڑھیں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں. رب سے انسان ایک ہی دعا میں سارا کچھ مانگ لیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی
واہدینی وعافینی ورزقنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، وعافینی اللہ مجھے عافیت دے دے، عافیت دے دے، بالکل ورحمنی اللہ میرے اوپر رحم، رحم کر دے، وجبرنی اللہ جتنے میرے نقصان ہوئے اللہ سارے ہی پورے کروا واہ جی واہ، زبردست، ماشاء اللہ، دے، وہدینی اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ورزقنی اللہ مجھے رزق عطا رزق کر دے۔ عطا فرما دے، بالکل صحیح، اب ایک دعا میں سب کچھ مانگ لیا آپ نے، پھر اس میں ایک لفظ آتا ہے، اس میں انسان کہتا ہے اللہ مجھے عزت عطا کر دے، تو اللہ اس میں ہم کیا کچھ مانگ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر ایک اتنا کمال کا نسخہ جاتے ہیں آپ کو بتا دوں، جی سورہ مزمل کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، جس کے رزق میں کمی ہے، ایسا بیٹا بیٹی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے واہ جی واہ، 41 دن مسلسل کثرت سے پڑھے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیں سبحان گے۔ اللہ۔ آخری میں جاتے جو ہوئے کوئی چیز گم ہو جانا، کسی بچے کا خدا نخواستہ گم ہو جانا، یا کوئی چیز آپ کی مٹیریل چیز گم ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا ذرا۔ اس کے لیے جو صحیح حدیث ثابت ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، تو اللہ کے کھوئی حکم سے ہوئی وہ چیز چیز مل آپ کو، جاتی واہ ہے۔ جی، یہ سادہ سلف ہے، زبردست، تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ گمی ہوئی چیز انشاءاللہ مل جائے گی، اللہ آسانیاں بنا دے گا۔ حافظ صاحب بہت بہت مہربانی، آپ نے خصوصی ٹائم نکالا ہے، اور میں تقریباً کوئی 2 منتھ سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا، مگر اس کے بعد آپ نے، یہ بڑی شفقت کرتے ہیں آپ، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں جزا دے، تو بہت بہت مہربانی، ہمیشہ کی طرح ٹائم کا پتہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، تھینک یو سو ویری مچ۔ آمین آمین۔